خواتین و حضرات، یہ پوڈ کاسٹ 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا والدین سے گزارش ہے کہ وہ احتیاط برتیں۔ Hello everyone, we are the Catalyst team. I'm Faiza Irfan and we are joined today with Sajal and Sumla here today, and we have been out of the picture for quite some time due to the pandemic going on, and but we are back very excited to discuss the burning topics, and we will continue to do so in the coming weeks as well. So let's go and discuss it, and we are going to start off with Sumla. Okay, so let's just start off. The topic for today's talk is child sexual abuse, and as you all know that she touched upon is it's one of those topics جو ہر سال ہم کو نظر آتا ہے. آج کبھی کوئی چھوٹی سی بچی ریپ ہو کے پھینک دی جاتی ہے، یا کبھی کوئی اسکول کا اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے، چاہے وہ یو ایس ہے چاہے ورلڈ ہے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو شاید آؤٹ سائڈ پاکستان تو بہت ڈسکس ہوا جاتا ہے، بچوں کو اکوپ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں یہ ایک ایسا ٹیبو بن گیا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں لیکن وہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے یہ ٹاپک سوچا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، ہو سکا تو 2 ایپیسوڈس میں، ہو سکا تو 3 ایپیسوڈس میں، لیکن آج کا فوکس وی جسٹ گونا ٹاک اباؤٹ کرنٹ سچویشن، کہ یہ کیا ہے، کہاں ہوتا ہے ہمارے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں، اور کون کون سے ایسے وینیوز ہیں اور کون کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو ایک جو پیڈوفائل ہے اس کو آپ کے بچے کے قریب لے کر آتا ہے. تو ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ، لیٹس جسٹ گو آف ود آور ڈیفینیشن. What do you mean by child sexual abuse? And I'm going to hand it over to Sajal at this point. So child sexual abuse کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ child sexual abuse اگر آپ بالکل سمپل فارم میں لیں تو وہ یہ ہے کہ کسی بچے کے ساتھ جب کوئی بھی کسی بھی قسم کا سیکشول انکاؤنٹر ہوتا ہے، اس کو آپ کسی بڑے بندے کے ساتھ اس کو آپ چائلڈ سیکشول ابیوز کہیں گے. کیونکہ آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کنسنٹ نہیں دے سکتا، وہ اجازت نہیں دے سکتا کسی بھی قسم کے سیکشول ایکٹ کے لیے، تو اس لیے ہم اس کو چائلڈ سیکشول ابیوز بولتے ہیں. اب اس کے اندر 2 طرح کے چائلڈ سیکشول ابیوز کے اندر 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو آتا ہے کانٹیکٹ اور ایک آتا ہے نان کانٹیکٹ ابیوز، ٹھیک ہے نا. ایک تو آپ نے کانٹیکٹ کے اندر کیا آتا ہے کہ جس میں ایک پریڈیٹر جیسا جو بھی کرتا ہے چائلڈ سیکشول ابیوز جو کر رہا ہے وہ ٹچ کیسے کر رہا ہے بچے کو، رائٹ. فزیکل ایکٹ آ جاتا ہے بیچ میں، جس میں آ جاتا ہے بچے کے جسم کو ٹچ کرنا، کسی بھی سیکشول پارٹ کو سیکشول ٹچنگ بچے کے کسی بھی جسم کے حصے کی، ٹھیک ہے، چاہے انہوں نے کپڑے پہنے ہوں چاہے انہوں نے نہ پہنے ہوں. اگر آپ کسی آبجیکٹ کو یوز کریں بچے کو ہاتھ لگانے کے لیے یا اس کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے، ریپ کرنے کے لیے اس کا، دیٹ از آلسو چائلڈ سیکشول ابیوز. اگر آپ بچے کو فورس کریں کسی بھی قسم کی سیکشول ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، رائٹ، اس کو آپ کیا بولیں گے، جیسے آپ کسی بچے کو کہتے ہیں تم مجھے ہاتھ لگاؤ، یا آپ بچے کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ دونوں طرح سے جو ہے نا وہ سیکشول ابیوز کے اندر آتا ہے. یا اگر آپ بچے کو انڈریس کریں، اس کے کپڑے اتار دیں، یا اس کو کہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں، یا اگر آپ اس کو کسی اور سے ٹچ کرنا ہے تو وہ بھی چائلڈ سیکشول ابیوز کے اندر آتا ہے. اب کانٹیکٹ ابیوز کے اندر اگر ہم یہ بولتے ہیں اس کے اندر انکلوڈ کیا کیا آ جاتا ہے، اس کے اندر ہاتھ لگانا آ جاتا ہے، اس کے اندر کسنگ آ جاتا ہے، اس کے اندر اورل سیکس آ جاتا ہے، جہاں پہ اپنا منہ استعمال کر رہے ہیں بچے کے کسی بھی جینیٹل ایریا کے اوپر، تو وہ آ جاتا ہے. اس کا چائلڈ سیکشول ابیوز کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ریپ ہو یا پینیٹریشن ہو، یہ سارے ایکٹ بھی اس کے اندر آتے ہیں. نان کانٹیکٹ ابیوز کا کیا مطلب ہے، نان کانٹیکٹ سیکشول ابیوز کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ایکسپوز کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو دکھا دیا، کسی کو فلیش کر دیا، دھوتی کھول کے دکھا دیا، رائٹ. آپ نے گندی فلمیں دکھا دی کسی کو، یا گندی تصویریں دکھا دی، سیکشول نیچر قسم کی پورنوگرافی. آپ نے بچے کو ایکسپوز کیا سیکشول ایکٹس کے، ویدر آپ کر رہے ہو یا آپ کسی کو کرتا ہوا بچے کو دکھا رہے ہو. پورنوگرافی، یس. بٹ اگر آپ اپنے آپ کو ہاتھ لگا رہے ہو بچے کے سامنے، لیٹس سے آپ ماسٹربیٹ کر رہے ہو، اپنے آپ کو ہاتھ لگا رہے ہو، دیٹ از آلسو چائلڈ سیکشول ابیوز. آپ نے ہاتھ نہیں لگایا بچے کو، لیکن آپ ایکٹ اپنے اوپر کر رہے ہو، بچہ دیکھ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو فلمیں دکھاؤ، گندی فلمیں دکھاؤ، یا بچے کو کوئی بھی امیجز اس طرح کی دکھاؤ، تصویریں دکھاؤ، وہ ساری چیزیں. دوسرا آپ ان کی ویڈیو بنا رہے ہو گئے بچے کی کسی بھی سیکشول اینگل سے، دیٹ از آلسو چائلڈ سیکشول ابیوز. اور کسی بھی قسم کی اور
पार्टिसिपेट करना बच्चे के साथ, गंदी बातें करना फ़ोन के ऊपर, या और चैटिंग करना या सेक्सटिंग करना, अपने टेक्स्ट के ज़रिए आप सेक्सुअल अपनी नंगी तस्वीरें भेज रहे हो बच्चे को, या अपने बॉडी पार्ट्स की, किसी और के बॉडी पार्ट्स की, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर आती हैं. I just wanted to add one point to that कि जब आप बच्चे की नेकेड पिक्चर्स भी खींचते हैं वो भी एक सेक्सुअल अब्यूज का एक हिस्सा है. जब आप उसको कहते हैं कि टेक ऑफ योर क्लोथ्स, आई विल टेक योर पिक्चर्स आल्सो. एंड देन जस्ट बिल्डिंग ऑन टू इट कि ये तो आपके कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट में बहुत आप, लेकिन कुछ ऐसे टाइम्स भी आ जाते हैं जिसमें एक बच्चा अनकम्फर्टेबल फील करता है. वो अनकम्फर्टेबल क्यों फील करता है? आप उसको अनवेलकम जेस्चर, आप उसको देख कैसे रहे हो कि उसको लग रहा है कि शायद मैंने कोई कपड़े नहीं पहने, या आप किसी बॉडी पार्ट को ऐसे देख रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसे एक्शंस कर रहे हो. समटाइम्स आई हैव सीन एंड आई हैव हर्ड जहाँ पे आदमी, औरतें, कोई भी हो सकता है, अपनी ज़बान लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं. मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, एक छोटी सी बच्ची हूँ, अगर मेरे पीछे 2 गज दूर एक बंदा खड़ा है, मेरी इंस्टिंक्ट है, मुझे पता चल जाएगा ये मुझे बंदा तरीके से नहीं देख रहा. ये भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में आता है. सो ये तो आपको डेफिनेशन में आ गई. नाउ आई एम गोना मूव ऑन टू कि हमारे पास ऐसा साइंटिफिक स्टेटिस्टिक्स का क्या डेटा है जो इसको सपोर्ट करता है कि क्या ये हम वैसे ही पागल हो रहे हैं या असल में ये इशू एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, पाकिस्तान में, यूएसए में. सो फायजा, व्हाट डू यू हैव फॉर दैट? Well, according to the Center for Disease Control and Prevention, जो कि एक US based organization है, 1 in 4 children, 1 in 4 girls and 1 in 13 boys, इनमें ये सब बच्चे जो हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं some form of child sexual abuse. ठीक है, और 91% of child sexual abuse is committed by someone that the parents already know कि वो बंदा कौन है, यानी कि वो आपके सबसे क्लोज सर्कल में जानने वाले, आपके फ्रेंड्स, फैमिली में कोई भी हो सकता है. जो शख्स इतना आगे है कि आपके बच्चे को उसके बारे में अच्छी तरह से पता है. 91% ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स आर दोज पीपल जिनको आपके बच्चे जानते हैं, उनके पेरेंट्स उनको अच्छी तरह से जानते हैं. और दूसरी बात ये कि अकॉर्डिंग टू रेप, अब्यूज, इंसेस्ट नेशनल नेटवर्क, a child is sexually abused every 9 minutes in the United States. ये यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेटिस्टिक्स हैं. और दूसरी बात ये कि 34% of these victims of any kind of sexual assault or rape are under the age group of 12 years of age. Oh my goodness. 34%, ठीक है. And 66% of these victims are between the age group of 12 to 17. ये यूएस का स्टेटिस्टिक है. एंड और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये स्टेटिस्टिक कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है. अच्छा. क्योंकि पाकिस्तान में चाइल्ड इज की जो एक्सेसिबिलिटी है वो रिलेटिवली ईजियर है. हमारा कल्चर जिस तरह का है कि जी चाचे, मामे, फुप्पा, फुप्पे सारे इकट्ठे फिर रहे हैं, कजन्स हैं, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बच्चा इजीली एक्सेसिबल होता है. रेशो क्या पाकिस्तान की? पाकिस्तान में जो रेशो है इस वक्त in September 2019, according to Sahil, which is a reputed organization, they conducted this report and they said that January 2019 से June 2019 तक at least 7 children are abused per day. Oh, wow. And this 7 number is basically based on the child sexual abuse cases reports in 84 national, regional and local daily newspapers. तो basically जो डेटा आपको रिपोर्ट हो रहा है उसमें से आपको ये नंबर्स मिल रहे हैं. तो अनरिपोर्टेड का तो हमें पता नहीं है बिकॉज सेक्सुअल अब्यूज के साथ स्टिग्मा अटैच्ड होता है, तो बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट नहीं करते. बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपने भी पॉइंट आउट की है कि यूएसए में जो ये रेशो है वो चाइल्ड अबव द एज ऑफ 12 वो उनके साथ वो रेशो ज्यादा है और छोटे बच्चों की रेशो कम है. हाँ. पाकिस्तान में रिवर्स है. पाकिस्तान में छोटे बच्चे जो 12 साल से कम उम्र के हैं उनके साथ अब्यूज की रेशो ज्यादा है और जो 12 एंड प्लस है उनकी कम है. सो इसके तो खैर बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं. वन ऑफ द वंस दैट यू पॉइंटेड आउट कि कितने रिपोर्टेड हैं, कितने नहीं रिपोर्टेड हैं, गॉड नोज. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं लोग इसको स्टिग्मेटाइज भी कर देते हैं. चलिए वो तो हम बिल्ड ऑन करेंगे उस बात पे. सो लेट्स जस्ट फर्स्ट जिस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस टॉपिक को, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं सेक्सुअल अब्यूज की बच्चों के साथ. तो the four that you guys have alluded towards is a visual display as you were defining in your definition. Then touch आ जाता है, हाथ लगाना, touch basically contact. And touch मतलब soft contact. उसके बाद verbal, ज़बान से बातचीत करना. और चौथा आ जाता है
physical full contact, body to body contact. So ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں. So Sajal, when you were talking about visual and display, so can you little bit expand on it? آپ بتائیں اس میں مطلب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ذرا. ویژول میں تو دیکھیں نا, یہ دکھا رہے ہیں, آپ کر کچھ نہیں رہے ہیں, ابھی آپ دکھا رہے ہیں, چاہے آپ جسم کا حصہ دکھا رہے ہیں, اپنا جسم دکھا رہے ہیں, یا بچے کا جسم دیکھ رہے ہیں, یا آپ تصویریں دکھا رہے ہیں, یا آپ گندی ویڈیوز دکھا رہے ہیں, پورنوگرافی دکھا رہے ہیں, کچھ بھی آپ دکھا رہے ہیں ویژول. برا اس لیے نا کہ یہ ہرٹ تو نہیں کر رہے کسی کو, ہاں, لیکن آپ اس کو ایکسپوز کر رہے ہو, آپ اس کو وہ چیزیں دکھا رہے ہو جو کہ اس بچے کے ڈیلی روٹین کی نہیں ہے, جو اس بچے کے میں بھی دیکھنے والی بھی نہیں ہے. تو یہ شروع کرتے ہیں اس ویژول سے, ڈسپلے سے, تاکہ بچہ ایکلمیٹ ہو جائے, ایسا اس کو عادت پڑ جائے دیکھ کے, ایسے کیونکہ آپ جو بھی چیز تھوڑے عرصے تک آپ کر لیتے ہیں, آپ دیکھ لیتے ہیں, وہ نارمل ہو جاتی ہے, تو نارملائز ہو جاتی ہے نا. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ویژول سے, ڈسپلے سے. اب ویژول ڈسپلے انٹائز کرنے کے لیے بھی ہے کہ اس کو یہ بتاؤ کہ ہاں جی ہم یہ نا دس از, دیکھو کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, دس از سو نائس, ہمیں بھی وی کین ڈو اٹ آلسو. ہم بھی ٹریگرز کہ آپ ایک بچے نے کیوریوسٹی پیدا اور بچہ تو ہوتا ہی چھوٹا سا, اس کو ہر چیز کو ایکسپلور کرنا ہے. بالکل. اب اس نے کہا یہ تو میں نے نہیں دیکھا پہلے کبھی, تو کیا ہے تو اس طرح سے ہے. اب بچے کو گندی مووی دکھائیں گے, بچے کو تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, آپ اس کو پہلے آپ اس کے ساتھ کر تو نہیں سکتے. آپ پہلے زیادہ تر پیڈوفائل جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلے اس کو دکھا دیتے ہیں, رائٹ, اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں او دیکھا یہ گیم, اور اس کو گیم بنا دیتے ہیں, چھوٹے بچوں کے لیے گیم بنا دیتے ہیں, یہ گیم ہے, ہم یہ گیم پلے کرتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی کہ جیسے چھوٹی سی جب آپ تھی تو آپ ایک سڑک پہ جا رہی تھی, تو ایک بندہ تھا, اس نے ذرا سی زبان نکالی, آپ کو نہیں مطلب پتا تھا, تو دین یو ہیڈ ٹو گو, آپ کو جا کے اس کا کیا تھا, ناؤ یو اسٹارٹ انویسٹیگیٹنگ, آپ کی کیوریوسٹی بڑھ گئی, اس سے زبان کیوں نکالی تھی. وہ زبان ایسے لکھ کرنے والے پورشن میں نا, آئی کین ٹیک اٹ آؤٹ, بٹ تو اس میں چھوٹی سی, میں نے کہی کیا عجیب طرح سے زبان نکال رہا ہے, مجھے پتا نہیں تھا کوئی کانٹیکسٹ, بٹ اٹ جسٹ لک ڈسگسٹنگ ٹو می, رائٹ. وہ تو بڑے ہو کے پتا چلا, وہ اچھا زبان کیا, اس کی کیا مطلب ہے. لیکن پھر اب اسی طرح سے آپ بچے کو نارملائز کرتے ہیں نا, پھر اگر کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے ایکٹ, تو مجھے اس وقت پتا چل جاتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ تصویریں بنانا, تصویریں کھینچنا, یہ سارا کچھ, یہ سب کچھ ویژول اس کے اندر آ جاتا ہے. اینڈ لائک اگر کچھ ہم چھوٹی چھوٹی سی اپنی اسٹوریز کے بارے میں بھی بات کریں, میں فرینڈس سے اپنے ایج گروپس میں بات کروں, تو ہر دوسرے بندے کے پاس, اگر آپ ٹچ کی بات نہیں بھی کریں, صرف ویژول کی بات کریں, ایون اف میں اپنا بھی ایکسپیرینس بتاؤں, تو ہم چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے, کچھ ایسے سم ٹائمس کوئی نیلی گاڑی والا گزر گیا پہلی دفعہ کہ ہاں بیٹا ذرا اس کا راستہ بتا دینا, تو ادھر ذرا مجھے آپ سے ایک راستہ پوچھنا, آپ جاتے ہو تو سم ٹائمس آپ وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, he's not wearing his شلوار, تو یہ ڈسپلے, اینڈ دیٹس, وہ آپ کو پھر پتہ چل جاتا ہے. آپ ایک دم سے چھوٹے سا بچہ, آپ سوچو 5-6 سال کا, کیا وہ اس کا ٹائم تھا یہ دیکھنے کا. بالکل, اٹس سو شاکنگ. یہ تو پاکستان میں بہت عام ہے, تو میں تو بڑے ہوتے ہوئے پاکستان میں 1000 دفعہ دیکھا. میری مطلب ہے, میرے جس سے بات کرو بندے نے, میرے تو آج تک 100% کہوں گی کہ 100% ویژول ڈسپلے تو بندہ دیکھ چکا ہے ہر کوئی. چلیے کہ یہاں پہ صرف بچیوں کی بات نہیں, بچے دونوں ہیں. ہاں, اب بندوں کی بات سے میں یہ بات کری تھی, کیونکہ ویژول زیادہ تر جو ہے نا وہ بندے کرتے ہیں, عورتیں تو نہیں اتنا کرتی ہیں, لیکن وہ بندوں کے لیے ڈسٹنکشن نہیں ہے. لیکن ہے کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں جہاں پہ عورتیں بھی اتنی فرسٹریٹڈ ہیں کہ وہ, دیٹ از ٹرو. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح آپ بازار میں آپ پھر رہے ہو, وہ بندہ اپنے آپ کو, اپنے پرائیویٹ باڈی پارٹ کو ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا, یا اس کو ہاتھ لگانا شروع کر دے گا لڑکی کو دیکھ کے. اب دیٹ از ویژول, رائٹ. وہ ڈسپلے کر رہا ہے اپنے آپ کو, ایکسپوز کر رہا ہے اپنے آپ کو. آپ یہ تو میں 1000 دفعہ دیکھا ہے پاکستان میں. مجھے یاد ہے ہمارے گھر ایک دفعہ وہ پوسٹرز, گندے گندے پوسٹرز, ہاں, وہ دکھاتے ہیں. سبزی والا سبزی بیچنے آتا تھا, تو اس کو تھیلی پکڑانے کو کہا, تو اس نے دھوتی کھول دی اپنی, میں اس کی شکل دیکھ رہی ہوں, ننگا بالکل نیچے سے. تو دیٹ از آل ایکسپوجر. تو مجھے 8 سال کی بچی کو ایکسپوجر نہیں چاہیے تھا. پاکستان میں ایک فرینڈ تھی, وہ بتا رہی تھی کہ میں چھوٹے سے ہوتے تھے تو امی ہم لیسیں لینے جاتے تھے, تو اس میں آپ تصویریں یوں کر رہے ہوتے ہیں, تو اور بھی بکس پڑھی ہوتی تھی, تو ایک اس نے لیس والے نے کتاب دوسری نکال دی, تو وہ کرتے کرتے درمیان میں ایک ننگی پکچر کی تصویر تھی, چھوٹی سی, جو گھبرا کے امی کے پیچھے چھپ گئی. لیکن اس کو انسٹنکٹ ہوگی بچے کو. چلو یہ تو اب ویژول کو ہم نے سمجھا دیا, پتہ چل گیا کہ ویژول ڈسپلے یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو آئی ایم گونا موو آن ٹو سیکنڈ ٹائپ, ٹچ. ٹچ کو ہم کیسے کیٹیگرائز کرتے ہیں سیکشل ابیوز میں؟ سو فائزہ, ڈو یو وانٹ ایکسپینڈ آن دس ون؟ ویل, ٹچ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیں آپ
جس طرح سے بھی بچے کو ہاتھ لگائیں گے, ٹھیک ہے, ٹچ از اے ویری براڈ بیسڈ سبجیکٹ, ٹھیک ہے, لیکن یہ بچے کے اپنے پرسنل چیز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ٹچ سے سب سے زیادہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا جو کانسیپٹ آتا ہے وہ وہاں سے آتا ہے کہ بھائی آپ نے اس کو ٹچ کیا, اگر آپ نے بچے کو کہیں پہ بھی ٹچ کیا ہو, چاہے اس کی آپ نے جینیٹلس کو ٹچ کیا ہے, یا آپ نے اس کے چیسٹ کو ٹچ کیا ہے, یا آپ نے اس کی بٹ اور تھائز کو ٹچ کیا ہے. ہم لوگ یہاں پہ جس طرح بچوں کو جب بٹاتے سمجھاتے کہ یہ ان کے ڈینجر ایریاز ہیں, یہاں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. یہ ایسے ایکسپلسٹ ایریاز ہیں جو کہ دے شاؤٹ سیکشل ابیوز ان اٹسیلف, اٹس ویری کیٹیگوریکلی ڈیفائنڈ. لیکن بعض دفعہ ٹچ بہت ہارملیس ہو سکتی ہے, ہارملیس ہو سکتی ہے, سافٹ ہو سکتی ہے, جس طرح ہلکا سا اس کے گال کو ٹچ کر لیا, یا ہلکا سا ایسے ٹچ کر لیا, کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا, گردن پہ پیچھے ہاتھ رکھ لیا, کہیں پہ بھی اینی کائنڈ آف ٹچ جو کہ ایک بچے کو انکمفرٹیبل فیل کرا سکتی ہے ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم, وہ سیکشل ابیوز کا حصہ ہو سکتی ہے. اٹ مائٹ ایون لک کمپلیٹلی انوسینٹ ٹو دا تھرڈ پرسن کہ ایسا کچھ غلط تو نہیں کیا, جو کہ ہم دیکھتے ہیں, لوگ ملتے ہیں, ملنا ملانا ہوتا ہے تو کچھ غلط نہیں ہے, تھرڈ بندے کو غلط نہیں لگا ہوتا. لیکن میرا کوشچن ہے کرنا ہی کیوں ہے نا. ہاں وہی مسئلہ ہے, ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم لوگ بچپن سے تو بچے کو گود میں اٹھا رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, کس کر رہے ہیں, بچہ کتنا کیوٹ ہے, آئی نیڈ ٹو ہگ ہیم اینڈ ٹچ ہیم. ہمارا کچھ کلچر بھی ایسا ہے, تو اس میں اس کلچر اس پیرامیٹر میں اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنا, گند بھی آ جاتا ہے اور بہت سی بکواس بھی آ جاتی ہے. صحیح بات ہے. تمہارے پہلے پوائنٹ پہ جو ہم نے یہ بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان کے اندر چھوٹے بچوں کے ساتھ سیکشل ابیوز کیوں زیادہ ہے, اس کے اندر سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم نارملائز کر دیتے ہیں بچوں کے لیے ماموں, چاچے, تائے, آنٹی, انکل جو بھی ہیں, بڑے کزنز, آپ کے بڑے کزنز, آپ کے چوکیدار, آپ کے کام والے, آپ کے سب کے ایکسس میں بچے, ہاں وہ آپ کو مطلب آپ کو ہگ کر دیے, آپ کو کس کر دیا. بلکہ ہمارے یہاں تو برا سمجھتے ہیں اگر کوئی آنٹی انکل آ جائے اور بچے کو ہگ نہ کریں یا کس نہ کریں, ہم کہتے ہو اس نے تو بچے کو پیار ہی نہیں کیا. مگر ہم یہ اب ٹچ کے اندر یہ کہ سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا نا ہارملیس ٹچ ہے, بندہ ہاتھ لگایا بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اسٹارٹ کرتے ہیں ایسے بچے کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے, رائٹ. بچہ جس کمفرٹیبل ہوتا ہے آپ سے, اور پھر اگر کسی نے جو پیڈوفائل تو اسی کو کہتے ہیں نا جو بڑا بندہ بچوں کے ساتھ سیکشول نیچر کا کام کرے, رائٹ. تو یہ پیڈوفائلز ہی ہیں نا, تو بعد میں وہ اتنا نارمل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ آگے اس کے بعد کسی اور ایسے ایریا کو ہاتھ لگانا, پھر بچہ جو ہے نا اس کو ڈپینڈ کرتا ہے. اگر چھوٹا بچہ اس کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا آپ نے نہیں بتایا ہوا, اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اچھا ٹچ ہے یا برا ٹچ ہے, بچے کو تو نہیں پتا نا. تو اسی لیے, اور بچے کی ایج کیا ہے, تو ایکسیس اور بچے کو پتا ہونا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ. لیکن یہ بھی ہے نا کہ وہ جس پوائنٹ پہ جس ٹائم میں آپ ایک بچے کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ گڈ ٹچ ہے, وہ بیڈ ٹچ ہے, وہ بھی آپ کو ایج ڈیفائن کرنی پڑتی ہے. لیکن اس ایج سے پہلے اگر آپ خود ہی ایسے پیرامیٹرز بنا دیں کہ ماں باپ کے علاوہ کسی دوسرے تیسرے بندے کا, ٹھیک ہے دادا دادی ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ان پیرامیٹر سے باہر کسی کا ٹچ کرنے کا کیا ہے, پیار کیا ٹچ کر کے ہی آپ نے دکھانا ہے. خیر اینی وے, اس کو تو ہم ابھی اور کریں گے. تو اب آ جاتی ہے ہماری تھرڈ کیٹیگری کے سیکشل ابیوز وربلی, ٹاک. تو یہ جو ہے وی کین آل ٹاک اباؤٹ اٹ. سجل, یو کین اسٹارٹ آن دس ٹو, کہ وٹ یو مین بائی ٹاک, سیکشل ٹاک, جو یہ کیسے ابیوز میں آتی ہے. بھائی آپ بچے کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دو ایسے کہ تم پہلے تو آپ بات کرواؤ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو, یا جیسے کسی نے ایگزامپل دیا تھا او تمہارے ہونٹ بڑے جوسی ہیں, رائٹ. تو یہ سارے ایگزامپلز ہو گئے نا اسی طرح کے, یا بچے کو اس پوائنٹ آف ویو سے تعریف اس کی کرنا جس میں تھوڑا سیکشول ایلیمنٹ ہو, ٹھیک ہے نا, وہاں سے شروع کرتے ہیں, اس کو کمفرٹیبل کرتے ہیں. اس کے بعد ٹاک تو باتیں کرنی بچے کے ساتھ. اب آپ کیا کہتے ہیں, انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کر لی, بچے انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں یہ بات بھی آ جائے گی. سب ہم کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, کسی مووی کو کوٹ کر رہے تھے, او مائی گاڈ کیا کول ڈائلاگ مارا, ڈائلاگ کیا تھا اس کے اندر, آپ نے ایک بہت ہی گندی بات کو نارملائز کر دیا. تو اس طرح کے بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اور مطلب ٹاک تو اتنا بڑا ہے کہ آپ اس میں آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ کچھ بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو. جو لفظ میں یہ ٹرانزیشننگ میں جا رہی ہوں یہاں پہ, کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے بچوں کو انٹروڈیوس نہیں کرنی ہے اس ایج میں, ٹھیک ہے نا. آپ چھوٹی سی ایج میں وہ وربیج, وہ الفاظ وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں, جیسے یہ تو بہت ہی ہارملیس سی چیز ہے جو ابھی مجھے لگ رہی ہے, لیکن شاید
ایٹ دی ایج آف پرابلی 8-9 سال کے بچے کو سیکس کا نہیں پتا, ہماری ایج میں نہیں پتا تھا. تو جب میں نے فرسٹ ٹائم سنا کہ وی کی ناٹ سے دا ورڈ سیکسی, اور ہم سیکس نہیں بول سکتے, کیوں نہیں, It's a big taboo word. We cannot say such words at all. لیکن that was an opening door. کسی نے تو وہ لفظ بولا نا میرے سامنے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹاک میں تو آپ کے پیرامیٹرز اتنے ہیں. کبھی اپنے ماں باپ کو کوئی بات کرتے تھے, وہ کوئی گالی انہوں نے الٹی سیدھی دے دی, میں ماں باپ پہ کہتی تو وہ بچہ کہتے اس کا مطلب کیا تھا, سو ٹاک اینڈ وربیج تو خیر بہت چلتی ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ وربیج ہو گئی, ٹچ آ گیا, ٹاک آ گئی, ویژول ڈسپلے آ گیا, دین وی ٹاک اباؤٹ فل باڈی. اس میں مجھے گالی یاد آ گئی تمہاری وربل کے اوپر, جو مجھے پتا نہیں تھا مطلب اس کا کہ بہن چوت کا کیا مطلب ہے. اب ہم گالی دے دیتے ہیں, اب بچہ پوچھے اس کا کیا مطلب ہے, تو اب آپ مطلب بنائیں گے نا. اب بچے نے سن لیا, ہو سکتا ہے کہ باہر کے بندے سے پوچھے اس کا کیا مطلب ہے, تو وہ مطلب واقعی صحیح مطلب اس کا کیا مطلب ہے, بہن کا کیا مطلب ہے, اور آگے کا کیا مطلب ہے. Anyway, تو then you exploring. تو نہیں, اب چلو let's talk about کہ ٹچ تو ہو گیا, what about full body contact? Well, full body contact میں تو پھر سب کچھ آ گیا. It's very self-explanatory itself کہ جی پوری آپ نے سب کچھ ہی کر لیا بچے کے ساتھ, پریکٹیکلی ریپ کر دیا بچے کو, جب آپ کا بڑا فل تھروٹل فزیکل کانٹیکٹ ہو گیا. یہ بڑی بات ہے نہیں, کنسنٹ, ایک 14-15 سال کی بچی اس کے کنسنٹ کے ساتھ ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انڈر ایج مائنر بچہ جو ہے وہ اس کا وہ ہاں بولے یا نہ بولے, نو سگنیفیکینس ایٹ آل, ٹھیک ہے. اور آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دا کرنٹ, ابھی جو ریسنٹلی لاہور گرامر کا جو سیکشل ابیوز کا جو اسکینڈل ہوا ہے بہت بڑا, 3 people were let go by the grammar school. وہ بچے کو بہت بری طرح سے بچوں کو اسالٹ کر رہے تھے, سیکشولی ابیوز کیا گیا بچوں کو 2-3 طرح سے. ان کو دیکھ کے اٹ واز لائک دا وے دے آر لوکنگ ایٹ دیم, ٹھیک ہے. ان کو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیر رہے ہیں 15-16 سال کی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے, ٹھیک ہے. دوز گرلز فیلٹ انکمفرٹیبل گوئنگ انٹو دیئر ایڈمن آفیسز, ٹھیک ہے. جو ٹیچر تھے, he was touching his genitals, right? He was, yes. اس کی اسٹوری یہ تھی کہ he was sending his nude pictures to these underage girls and then taking them for debates, ٹھیک ہے. اور ڈبیٹس میں لے جا کے وہاں پہ, and since he's a single guy, relatively good looking, nice, he knows how to seduce these girls. ان کو تھوڑا سا الکوہول بھی دے دیا, تھوڑا سا ریلیکس بھی کر دیا, and اس کے آگے پھر کیا کیا ہوا, you can think about it, what it led to. One thing leads to the other things. تو یہ, اور پھر جب یہ سارے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں تو اینڈ میں بلیم کس پہ آتا ہے, بچی پہ آتا ہے. یہ اس نے ایسے کیوں کیا, اس نے اس کو انٹائز کیا. یہ بات کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ 18 سال کی عمر سے کم کا بچہ, چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے, چاہے یس کرتی ہے چاہے نو کہتی ہے, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. The onus lies on the abuser, on the sex offender. He is the one who is answerable to it. That's true. تو یہ سارا کچھ اس زمرے میں آتا ہے. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی, فزیکل کانٹیکٹ میں جب ہم کہتے ہیں فل باڈی, اس میں ہم فل باڈی بھی کہہ سکتے ہیں, پارشل باڈی بھی کہہ سکتے ہیں, بیکاز ہم اس میں یہ کہیں گے کہ کسی بھی قسم کا ایکٹ جو کہ آپ کے جینیٹلس کے ساتھ ہو. اب I'm going to be very open about it. I'm going to say اگر اورل سیکس ہے, اینل سیکس ہے یا ریگولر سیکس ہے, ٹھیک ہے, any of these acts are physical contact, because it's not, ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ, بہت سارے بندے ہیں جو کہ لڑکے سے یا لڑکی سے کہتے ہیں او ہمیں اورل سیکس کرو, ہمارے اوپر کرو, ٹھیک ہے. تو بچہ بچی دونوں ہی سیف نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے اگر if it just stays ادھر تک ہی رہتا ہے, وہ بھی سیکشل ابیوز ہے, یا وہ آگے بڑھ کے وہ لڑکے کے لیے نل سیکس بن جاتا ہے, یا جیسے ایک ڈاکیومنٹریز بھی چل رہی ہیں نا, اس میں دکھاتے ہیں نا ہمارے خیبر پختونخوا اور افغانستان میں, جو کیونکہ جہاں پہ عورتیں ایکسیس میں نہیں ہیں تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے گھنگرو باندھ کے, اس کے بعد ان کو پروسٹیٹیوشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور وہ اب ان کی لائف بن جاتی ہے. سو وہ ٹرانزیشننگ ہوتی ہے فرام سلو آل دا وے انٹو فل کانٹیکٹ. اور یہ اتنا سک ہے کہ نہ صرف اس میں بچیاں ہوتی ہیں بلکہ لڑکوں کو دے ڈریس اپ ایز گرلس, ان کو لپسٹک لگا کے, ان کو گھنگرو پہنا کے, ان کی سیکشل اورینٹیشن کو کمپلیٹلی میسڈ اپ کر کے, لائک دا ڈیمیجز ٹو سم ہیوج ایکسپونینشیل لیول. اگر آپ وہ ڈاکیومنٹری دیکھیں نا تو اس میں وہ ان کو مطلب وہ اتنے نارمل بات کر رہے ہیں, وہ ان کو لگتا ہے ہم سب صحیح کر رہے ہیں, دیر از نتھنگ رانگ, یو نو. اور بڑا ان کے تو پارٹنرز بھی ہیں, they talk about, وہ صحیح سیدھے سادھے آدمی ہوتے ہیں, now they have male partners. وہی نا کہ وہی بات جو سرجل کہہ رہی تھی کہ نارملائز ہو جاتا ہے ایک پوائنٹ پہ آ کے بچہ ابیوز ہو گیا. چلو یار یہ تو ہوگی ہماری ٹائپس آف ابیوز. سو ہم جو نیکسٹ چیز ہم ٹاک اباؤٹ کہ یہ آپ بچوں کا ٹریک کیسے کرو گے, اپنی طرف لیور کیسے کرو گے. مطلب
وائی اف میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں یا پھر میرے بچے ہیں, کوئی چاہے وہ اسٹرینجر ہے یا, تو لسٹ ہم اس کو نا ایکچولی تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. پہلے تو ہم بات کرتے ہیں چھوٹے بچوں کی. when I say چھوٹے بچے, جیسے the kids 12 سال کا یا 10 سال سے چھوٹی عمر کا بچہ, وہ کیسے ہوتا ہے, مطلب کس طرف کیوں اٹریکٹ ہوئے گا. جو چھوٹے بچے ہمارے ہوتے ہیں رائٹ, جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے, اتنا پتہ نہیں ہے, ان کو ایسے لیور کیا جاتا ہے کینڈیز اور گفٹس دے کے, اینڈ یو نو ان کو بتا کے کہ بھائی آپ کو میں پیٹ لا کے دیتا ہوں, بینگ نائس ٹو دیم, یو نو دس از ہاؤ دا اسٹرینجرز وڈ اپروچ دیم. بٹ دین دیر آر مینی کلوز فیملی سرکل کے لوگ, اور یو نو ساتھ میں آپ کے جو فرینڈز ہیں, آپ کے کزنس ہیں, وہ کھیل کھیل میں آپ کو لیور کر لیتے ہیں. تو بڑی مزے کی بات آپ نے کی, آپ نے اس میں بات کر دی, ٹرسٹ کی بات کر دی, ٹھیک ہے نا, کہ آپ لیور کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا بلڈ کریں, ٹرسٹ بلڈ کریں. تو ٹرسٹ کیسے ہے, ایک تو آپ کا سرکل آ گیا فیملی اینڈ فرینڈس کا, ٹھیک ہے, جو آپ کے گھر کے اندر وہ فیملی فرینڈس نہیں ہیں, صرف آپ کے کام والے اس کے ساتھ, اور دوسرا آپ کے اسٹرینجرز آتے ہیں. سو تھوڑا سا اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں. لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ انٹیمیٹ فرسٹ سرکل آف فیملی اینڈ فرینڈس, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کے بیسکلی یہی آپ کے جو آپ کے رشتے دار ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس کتنی ایکسیسیبلٹی ہے, آپ اپنے بچوں کو اپنے چاچے مامے کے گھر رات گزارنے کی اجازت دے دیتے ہیں, ان کے یو نو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, بڑے کزنز آ جاتے ہیں. اور اس بات میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ مجھے یہ کانسیپٹ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر ایک چھوٹا بچہ 7-8 سال کا ہے, اس کو ایک 22-23-24 سال کے بچے جو اس کا کزن ہے اس کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت ہے. There's no need for that. ارے بھائی ہم چھوٹے ہوتے تھے تو محلے کے چھوٹے 5-5-6 سال کے بچے اور 15-16 سال کے جو بڑے بچے ہیں وہ مل کے چھپائی کھیل رہے ہیں. ہمیں کیا پتا اس چھپے چھپائی میں پیچھے بیہائنڈ دا کلوز ڈورز کیا ہو رہا ہے. پتا ہے کچھ انسٹنس ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں. سو یہ اور ماں باپ ان کو مطلب یہ پہلا سوال ہی یہاں پہ اٹھ جاتا ہے کہ چاہے وہ آپ کا چاچا ہے, ماما ہے, ان کو اتنی کلوز پراکسیمٹی میں آنے کی ضرورت کیا ہے. اور پھر ان کو اس بچے سے ایسا کھیل کھیل کے, چاہے وہ چھپن چھپائی ہے, برف پانی ہے, کیا مزہ آ رہا ہے. بالکل ریس کرتا ہے, بالکل. بچوں کو اپنے ایج گروپ کے بچوں میں آپ کھیلنے دیں, آپ کو کسی اور چیز میں ان کو منگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بڑے ہیں تو then you need to monitor it, you need to notice it, اس کو دیکھو. اس میں ایک چیز پوائنٹ کروں گی, جب آپ سرکل آف ٹرسٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ لوگ ڈرائیورز کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھیج رہے ہیں, اور کوئی بندہ نہیں جا رہے ہیں. ہاں, اسکول چلے جاؤ, 1 گھنٹے کی گاڑی کی رائڈز ہیں, چھوٹے لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, ڈرائیورس کے ساتھ بھیج رہے ہیں ان کو, اینڈ وہ تو آپ ان کو ایکسیس دے رہے ہیں اپنے بچے کو ہاتھ لگانے. I just wanted to add one more thing over to this کہ ٹھیک ہے آپ نے بچوں کو ایکسیس دے دیا, اپنے ڈرائیور کے حوالے کر دیا. دوسری چیز جو ایک اور بہت تکلیف دہ پاکستان میں ہو رہی ہے, وہ یہ ہو رہی ہے کہ چلو ماں نے کہا چل نہیں تو بھی نال چلی جا, ڈرائیور دے نال, میڈ کو بھی بھیج دیا. بہت سے لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ میڈ اور ڈرائیور ملے ہوئے ہوتے ہیں. اکثر یہ لوگ آپس میں بھی سیکس کر رہے ہوتے ہیں, تو جب اس کی میڈ کو پیریڈز ہو جاتے ہیں وہ بچہ آگے کرتی ہے, آج اس سے کام چلا لو. بہت دفعہ میں یہاں پہ مجھے پتا ہے یہاں پہ اس وقت بہت سے لوگ کرٹیسائز بھی ہمیں کرنے والے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر بندہ ایسا ہوتا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہونا ہی کیوں چاہیے. آپ ایسا پوائنٹ ہی کیوں کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ بچہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو جائے. ابھی صرف فیملی فرینڈس کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ابھی میں یہاں پہ دوبارہ سے آپ کو بولوں گی کہ وہ اسٹیٹسٹکس بتائیے کہ سب سے زیادہ ابیوز جو ہوتا ہے 91%, you said 91% کی ہوتا ہے بائی دا فیملی اینڈ فرینڈس, جن لوگوں کو بچہ اور پیرنٹس دونوں جانتے ہیں. تو جان پہچان میں تو پھر سب آ گئے نا, آپ کے نوکر بھی آ گئے, آپ کی میڈیں بھی آ گئی, آپ کے ڈرائیور بھی آ گئے, آپ کے مولوی بھی آ گئے, آپ کے ٹیچرز بھی آ گئے, آپ کے کوچز بھی آ گئے, مولویوں کے, پریسٹ کے, کرسچن پریسٹ ہمارے مولوی آ گئے, اب ٹیچرز بھی آ گئے. یہ تو اب آپ کے سامنے, مطلب اس میں تو کچھ کہنے کی بات نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ماں باپ کو پتا ہوتی ہیں, وہ ایکسپوز نہیں کرتے ہیں, لیکن ہمیں ایکسپوز کرنا ہے. بالکل, ہمیں بات کرنی ہے. آپ کے ماں باپ, آپ کے دادا دادی, اور میں تو کہتی ہوں اپنے چچا چچی, دادا دادی, سب کو وہ خود سے انیشیٹو لیں, جہاں پہ وہ اسٹاپ کرے. چلو وہ تو ٹرسٹ کی بات آ گئی. اب آ جاتے ہیں اسٹرینجرس. سو سجل, مجھے پتا ہے کہ اٹس ویری ڈیئر ٹو یو یہ ٹاپک کہ اسٹرینجرس کیسے لیور کرتے ہیں بچوں کو. ڈو یو وانٹ ٹو بلڈ آن اٹ؟ اسٹرینجرس نے ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے نا بچے کے ساتھ. پہلے ایک تو ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے, دوسری کوئنٹنس بلڈ کرنی, رائٹ. انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے بچے کو کسی طریقے سے, اور اس کے بعد ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے. تو انٹروڈیوس کرانے کے لیے تو جس طرح پاکستان, امریکہ کے اندر تو چھوٹا سا کتا لے کے جا رہا ہوگا, بچہ کہے گا وہ سچ کیوٹ ڈاگ, اور اس کو پیار کر لے گا, ٹھیک ہے. جانور سے پیٹس, یعنی کہ اسٹرینجر انٹروڈیوس کرے پیٹ کو, بچے کو لیور کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یو نو, اب دیکھو بہت دفعہ دیکھو پیڈوفائلز ہیں, اگر آپ دیکھو کوئی جوان بندہ
یا چلو تھوڑا 40s والا بندہ بھی اگر پارک میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور بچے کھیل رہے ہیں, that is a clear sign he is a freaking pedophile. Otherwise آپ کا بچہ نہیں ہے وہاں پہ, آپ کیوں بیٹھے ہوئے وہاں پہ؟ Exactly, ہاں. اب آپ یہ دیکھو اگر وہاں پہ بیٹھے ہوں گے وہ, ان کے پاس یا کینڈی ہوگی ان کے پاس, یا ان کے پاس بلون ہوں گے, یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے وہ بچہ انٹائس ہو جائے گا. سب سے بڑی چیز اسٹرینجرز کے ساتھ یہ ہوتی ہے, وہ آپ کے بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹرسٹ ایکوینٹنس بنانے کے لیے, پھر ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے وہ آپ کے بچے کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, انہیں پتہ چل جاتا ہے آپ کے بچے کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, کیا چیز اچھی نہیں لگتی ہے, وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں, رائٹ. تو یہ چیز سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے بچے کے پاس کون آ رہا ہے, کون بچے سے بات کر رہا ہے. اب سو سمرائز کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو انٹائس کرنے کے لیے رائڈز ہو گئیں, گفٹس ہو گئے, ٹریٹس ہو گئیں, پیٹس ہو گئے, اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہوں گی جو بچے کو اچھی لگیں, آپ بچے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, فیملرائز کرتے ہیں, اور پھر ان سے ریلیشن شپ بنانا شروع کرتے ہیں. اچھا, سو یہ لائک سو دس از ہاؤ, مطلب فیملی اینڈ فرینڈس سے ہم بات کریں تو ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ سرکل آف ٹرسٹ میں آلریڈی ہیں, اینڈ دین اسٹرینجرز اس سے لیور کرتے ہیں. تو یہ تو ینگ کڈس کی بات ہوگی. لیٹس جسٹ موو آن ٹو دا جو بھی بات کری تھی گرون اپ کڈس کی نا. تو ہم گرون اپ کڈس جو ہیں وہ کیسے جو ہے اس سرکل آف ٹرسٹ کے اندر آ جاتے ہیں, کوئی بھی پیڈوفائل کیسے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے؟ سی گرون اپس کے ساتھ ڈائنامک کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے, ان لائک لٹل چلڈرن, ٹھیک ہے. گرون اپس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم ایج گروپ جس کی ہم بات کریں یہ ہیں ٹین ایجرز ہیں, ٹھیک ہے, ارلی ٹین, پری ٹینز اینڈ ٹین ایجرز جو بچے ہیں ہمارے انڈر دا ایج آف 18. ان کے لیے آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا ایک بہت ایزیلی ایکسیسیبل چیز بن گئی ہے, ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا کے تھرو پیڈوفائلس جو ہیں بچوں کو ٹریپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو فرینڈس ریکویسٹ بھیج دی, ایک اچھا سا گڈ لکنگ لڑکا کی تصویر لگا کے, ہائی ہاؤ آر یو, یو آر سو بیوٹیفل, یو سو پریٹی, اینڈ گرلز ان دس ایج like when they're appreciated, ٹھیک ہے. So social media is the media. Social media is the media. And the sweet talk, the and the sweet praising talk, is exactly, is the okay. tool that they use to bring Okay. the girl under that net, ٹھیک ہے. اچھا. تو پھر اس کے بعد اس کو اس سے بات کرنا, سویٹ ٹاک کرنا, اچھی طریقے سے پیار سے بات کرنا, and a girl always feels nice when she's appreciated for her beauty and her brains and whatever. What about those girls who are a little bit smarter and they can understand کہ probably یہ بندہ تو بس ایسے ہڈی پھینک رہا ہے مجھے پک کرنے کے لیے, تو ان کو کیسے do you think ان کے کوئی but then they have to be اپنے پہ کچھ mutual interest کی بات کرنا, and just being very nice, بڑے اچھی طریقے سے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور یہ سارے جو پیڈوفائلز ہوتے ہیں they are above 30 years of age group, گیج کر لیتے ہیں, انہوں نے ان کو لڑکیوں کی سائیکی کا انسائڈ آؤٹ پتا ہوتا ہے, انہوں نے کیسے ان کو انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوتی سائیکالوجی کے اندر, ایسے لگتا ہے بچوں کے اوپر کہ کیسے ان کو انٹائز کرنا ہے, کیسے سیڈیوس کرنا ہے. اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تبھی پیرنٹس کو آج کل کہا جاتا ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ کنٹرولز رکھنے بہت ضروری ہو گئے آج کل کے زمانے میں, کیونکہ anybody can access your child very easily. I would like to add to that, ہم جو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے دروازے بند کر لو, تالے لگا لو, بچے سیف رہیں گے گھر میں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے جو اس وقت اسمارٹ فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیبلٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ کے گھر میں لوگ وہاں سے گھس رہے ہیں, بلکہ اس میڈیم کو بھی مانیٹر کرو. سو مچ سو کہ آپ کا جو فیس بک ہے, اگر ہر جگہ سوشل میڈیا پہ اگر ایڈیکویٹ کنٹرولز نہیں لگیں گے تو فیس بک کے ذریعے ایک پیڈوفائل آپ کے گھر کو ٹریک کر سکتا ہے, آپ کا ایڈریس پتا کر سکتا ہے, اس کو پتا ہوگا یہ بچی اس گھر میں رہتی ہے, یہ حال ہے. تو پھر یہ ان کو دوستیاں کر کے ان کے ساتھ اچھی طرح سے مل ملا کے these guys can bring a girl to a hotel room very easily, and by the time, اور یہ میں بات کر رہی ہوں سب سے پہلے اسپیسیفکلی یونائٹیڈ اسٹیٹس کی, کیونکہ یہاں پہ اسٹیٹسٹک سب سے ہائر ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ لڑکی یہاں پہنچ جاتی ہے, پھر تصویر والا بندہ اور ایکچوئل بندہ آر ٹوٹلی ڈفرنٹ یا سلائٹلی ڈفرنٹ, یا پتہ ہی نہیں ہوتا تصویر کیسی ہے, تو بائی دیٹ ٹائم اٹس ٹو لیٹ. تو اسی لیے دیز انسیڈنٹس ریزلٹ ان ڈیٹ ریپ, موسٹ آف دیم, جس میں یو ڈونٹ resist the act of rape because you're scared a little bit, it's too late, but you want to do it also, maybe شاید آپ کو curiosity بھی ہے, آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہے, ایک confused state میں بچہ پھر اس میں ٹریپ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یہاں پہ ہم ٹرسٹ کی بات کرے تھے نا, جیسے کہ وہ ٹرسٹ کیسے گیج کرتے ہیں. سو بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ سوشل میڈیا آ گیا, لیکن سوشل میڈیا کے آؤٹ سائڈ بھی کہ بچے کیوں جاتے ہیں, بیکاز آئی تھنک جو تم نے بھی پوائنٹ لگایا تھا نا کہ یہ لوگ اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں کہ فرسٹ وہ تھوڑا سا گیج کر لیتے ہیں کہ بچہ ہے یہ آئیدر کس سے پٹے گا, اب اس میں اس کے اب ایک بچہ ہے, بچی کو تو چھوڑ دو نا, ایک بچہ ہے, ایک فٹ بال پلیئر ہے, چاہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اسٹریٹ میں, تو آپ اس کے انٹرسٹ کو فائنڈ کرتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, کس چیز میں آپ اس کو جو ہے اپنی طرف لیور کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے بھی پسند ہے کرکٹ, یار کیا چھکا لگاتا ہے. یہی چیز پیڈوفائلز کے اندر بھی ہے نا, جو یہ فیضہ بات کری ہے. جس طرح
اب آپ نے 50 سال کے ہیں لیکن آپ اپنی فیس بک کی پروفائل میں یا جو بھی بچے آج کل انسٹاگرام پہ ہیں جہاں کہیں بھی ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو 20 سال کا دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہی ہوتا ہے نا, تو پیڈوفائلز یہی کرتے ہیں, لیکن وہ آہستہ آہستہ بچے کے ساتھ بچے کے انٹرسٹ دیکھ کے بچے کی ریلیشن شپ اس کے ساتھ بلڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپس میں آپ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ انٹیمیٹ باتیں شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ بہت ساری چیزیں تو آپ نارملائز آہستہ آہستہ آپ کا ایک ریلیشن شپ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ بات کری تھی جس طرح آپ نے ہوٹل کمرے کی بات کرے ہو, وہ اتنے عقل مند ہے, یہاں پہ وہ اتنی بڑا پروگرام ہوا تھا ریڈ کا, تو وہ جتنے بھی پیڈوفائلز ہیں جب وہ جا رہے ہیں نا اسے بچے سے ملنے کے لیے تو اس کی پسند کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں اور الکوہول لے کے جا رہے ہیں ساتھ, یو نو وہاں پہ او نو دس از گڈ, ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور آئی آلریڈی ٹولڈ یو مے ناٹ لائک می, میں تھوڑا عمر میں بڑا ہوں, میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا. وہ شروع میں یہ کرتے ہیں جب ریلیشن شپ بلڈ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ وے آؤٹ جو ہے نا, کیونکہ وہ پیرنٹ میں بچے کو اس طرح سے نارملائز کر دیتے ہیں کہ ایج از جسٹ اے نمبر, اٹس نو بگ ڈیل. ہاں تو لیکن آپ یہ بھی سوچو نا کہ وہ ایک بچے کے ہارمونس کتنے ہوتے ہیں, آپ اتنے اٹریکٹ ہو چکے ہوئے اس کے کہ اب آپ کچھ بھی کہہ دو, آپ چاہے بڈھے 100 سال کا بندہ بھی نکل آئے گا نا تو نہیں, وہ جو ساری باتیں وہ جو ببل کے اندر میں جو پھنس گیا ہوں نا اس کو شاٹر کر کے اس میں سے نکلنا بہت ڈفیکلٹ ہے. اینڈ دی تھنگ از کہ دیر مائٹ بی اے کیس کہ بچہ اس چیز کو سینس کر لے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے, مے بی اس کا کچھ مورل کمپس اس کا جاگے, کوئی ایتھک اس کا کچھ نشہ ٹوٹے اور اس کو سمجھ آئے کہ غلط ہو رہا ہے. بٹ کبھی کبھار بچے اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے بھی ہوتے ہیں کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی چانسز. تبھی یہ جو ڈیٹ ریپس ہوتے ہیں اس میں کوئی یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ریزسٹ کیا تو کوئی مجھے مارے نہ, کوئی مجھے تھپڑ نہ مارے. پوائنٹ آپ نے بہت اچھا ریز کیا تھا ابھی جب ہم شو سے پہلے بات کر رہے تھے, تو آپ کہہ رہے تھے کہ یو نو سم ٹائمز جو یہ ٹرسٹ گین کرتے ہیں, آپ نے یو آر لیڈنگ ٹورڈز کہ کچھ بروکن فیملیز بھی ہوتی ہیں. ہاں تو وہ ان میں I really like that point. کیا ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کی بروکن فیملی ہے, آپ کے بچے کی زندگی میں 100 ویکنیسز ہوتی ہیں, پیرنٹس باپ توجہ نہیں دے رہا, ماں توجہ نہیں دے رہی, یا بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں بچہ کہیں نہ کہیں وکٹمائزڈ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے سرکل, ہماری سوسائٹی میں, ٹھیک ہے. تو جہاں بچے کا جو سور پوائنٹ ہوتا ہے نا اس کو پیڈوفائلز نرچر کر لیتے ہیں, کوئی گیپ, ہاں تو وہ اس کو وہ کمی کو وہ لوگ پورا کر دیتے ہیں کہ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں, میں تمہارے لیے یہاں پہ ہوں. تمہاری امی کے ساتھ کرتی تھی, میری امی بھی میرے ساتھ کرتی تھی, now you are my best friend. وہ ڈفرینٹ ٹیکٹکس یوز کر کے, یو نو لائک کہ میرے ساتھ ایسے ہوا, آئی کین انڈرسٹینڈ یور پین, تم میرے دوست ہو, میں تمہارے ساتھ پیار اور میں اگر ایک لڑکا ہوں اور مجھے میرے باپ نے ہمیشہ دھتکارا ہی ہے, تو یو نو تو وہ جو پیڈوفائل ہے میرے ساتھ ایگزیکٹلی سیم ہی ہوا تھا, they become good friends. اور اگر آپ کا باپ نہیں ہے یا آپ کی ماں نہیں ہے تو کمی, تو بیسکلی وہی چیز ہے, وہ کنیکشن بلڈ ہوتا ہے, ٹرسٹ کر لیتے ہیں, ٹرسٹ کے اندر لیتے ہیں, اور جب ایک بچہ ٹرسٹ میں آ جاتا ہے, آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے, اور پھر وہاں سے بات شروع ہوتا ہے. یہ اتنی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ جو بروکن فیملیز کا جو سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے گیپس کریٹ ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ماں باپ ساتھ ہیں یا ماں باپ, یہ والے جو ریلیشن شپس بلڈ ہوتے ہیں نا, ان کو بریک کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جو آپ کو جو کمفرٹ, جو سولیس, اور وہ جو آپ کو ایک سیکیورٹی مل گئی ہے نا, تو اس کے لیے آپ پوری دنیا فنا کرنے کے لیے تیار ہو. آپ کہتے ہو کہ نہیں یہی بندہ میرا سب کچھ ہے. unless and until you reach a certain point in your life and you decide کہ آپ کو عقل آ گئی ہے کہ بھائی اوکے, لیکن اس سائیکی سے نکلنا بھی بہت مشکل ہے, بہت پل کر کے کسی کو لانا پڑتا ہے. بہت سارے تو یہ تو چلو بڑے بچے جیسے ہیں ان کا آپ ٹرسٹ کیسے گین کرتے ہیں, لیکن ونس دا ٹرسٹ از اسٹیبلش سجل, تو یو ور سیئنگ کہ ہم اس کے بعد جو بچے ہیں دے ناؤ اسٹارٹ ٹیکنگ دیم ٹو لیول 2, جہاں پہ اب ہم کانٹیکٹ کی سیڈکشن کی بات کرتے ہیں. کتنا مشکل بات ہے نا, ہم لوگ کہاں سے اسٹارٹ کریں اور کہاں پہ. وہی بات ہے نا, سیڈکشن پہلے تو آپ سیڈیوس کرتے ہیں نا بچے کو بچے کی پسند کی چیزوں کے تھرو, رائٹ. پہلی چیز تو وہ ہوتی ہے, آپ اس وقت فزیکل میں نہیں آپ جا رہے. لیکن سیڈکشن کو ڈیفائن تو کرو, what is seduction? I mean ہم ایک بڑا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیڈکشن لائک یو نو ہم سیکشل سیڈکشن کی بات کریں, کیا ہم اسی کی بات کریں یا پھر سیڈکشن تو اپنی طرف کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا سیڈکشن ہو گئی نا. تو پہلے تو آپ کسی سے بات کریں گے تو پہلے تو کنیکشن بلڈ ہوگا نا, تو پہلے تو آپ بات کریں گے, آپ کو بات کرنے میں اچھا لگے گا, پھر کنیکشن بلڈ ہوگا, پھر آپ کی کامنالٹی ڈیولپ ہوگی, ہاں مجھے بھی یہ پسند ہے, تمہیں بھی یہ پسند ہے, چیزیں اکٹھی ہوں گی, ایک ٹرسٹ بن جائے گا, اس سے وہ شروع ہوتی ہے, رائٹ. تو سیڈیوس آپ ایسے کرتے ہیں, ان چیزوں سے کرتے ہیں شروع میں, وہ بعد میں سیکشل لیول پہ تو بعد میں جاتی ہے نا بات. پہلے تو یہ چیزیں پہلے تو آپ نے ٹرسٹ اور ریلیشن شپ بلڈ کیا, اور پھر اٹ واز فالوڈ بائی اور پھر آپ اس کے بعد کہتے ہیں تم تو مجھے, وہی جس طرح بڑے آپ اس کو اگر چھوٹے اسکیل پہ لے لو,
ابھی کسی سے اگر آپ ڈیٹ کرو کسی کو تو آپ اسی طرح کرو نا, اپنے بارے میں بتاؤ گے, سب کچھ کرو گے, لیکن آپ 2 بندے اس میں اڈلٹس جا رہے ہو, آپ کو پتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. ڈیٹنگ کے اندر وہ بچے بھی ہوں تو آپ کو پتا ہے کیا کر رہے ہو. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت ایج کا ڈفرنس زیادہ ہے, کوئی بڑا بندہ زیادہ ہے, اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, اس کے پاس نالج ہے, بچے کو اتنا نہیں پتا. اسٹرینتھ بھی ہے کیونکہ اب جو ایک چھوٹا بچہ اس کو آپ کو سیڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں, آپ نے اس کو گفٹ دے دیا اور آپ سے وہیں لے گئے, ٹھیک ہے. لیکن بڑا بچہ وہ فائٹ کر سکتا ہے, تو وہ کمفرٹ اور وہ اس کو سیڈکشن میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس پیڈوفائل کو, رائٹ. Yes, they will have to work. It is work. It's a totally different ball game. It's a totally different dynamics. بچے کو آپ نے بچے کا بیریئر بھی بریک کرنا ہے نا. جیسے تم بات کر رہی تھی اچھے کی برے کی, اب بچہ جب اگر چھوٹے بچے کے ساتھ بھی چیز کر رہے ہو, لیٹس سے 12-14 سال کی لڑکی ہے, آپ اس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہو, اس کے لیے نیا ہر چیز, وہ نئی چیزیں سن رہی ہے, آپ اس کو یہ چیزیں دکھاؤ گے. اب آپ کہتے ہو تصویریں دکھانی یا موویز دکھانی یا ویڈیوز دکھانی, یہ سارا اسی لیے کرتے ہیں نا کہ وہ چیز آپ کے لیے نارمل ہو جائے, آپ کو لگے ہاں, کیونکہ جو بھی چیز آپ زیادہ دیکھتے ہو, اب کہتے ہیں بچے جب ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں جس کے اندر وائلنس ہوتی ہے, کتنی ڈینجرس کیونکہ آپ کے ہارمونس بھی جمپ کر رہے ہیں اور کوئی بندہ اس کو وقت سے پہلے زیادہ ایمفسائز کر رہا ہے. میں وہی بتا رہی ہوں, میں ایک ایگزامپل یہ دے رہی تھی تاکہ سمجھ آ جائے لوگوں کو. ہم کہتے ہیں بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں, وہ اتنی بلڈ والی اور ہر چیز والی, تو بچے اس سے جو ہے نا کہہ رہے ہیں, بچے وائلنس جو ہے نا, بچوں کو وائلنس بادر نہیں کرتی ہے, نارملائز ہو گئی ہے. کسی کو ان کو بادر نہیں کرتا خون شون یہ مار دھاڑ. اسی طرح سے جب آپ سیکشول چیز کے اندر جاؤ گے اور آپ سیکشول چیزیں دکھاؤ گے بچے کو, آپ اس کو پہلے مطلب ہلکی سی کو, اگر آپ بچی کو کہہ رہے ہو آپ او مجھے اپنی کوئی تصویر بھیجو, اچھا کوئی اچھی سیکسی سی ٹاپ پہن کے اپنی تصویر مجھے بھیجو, ظاہر بات ہے وہ ننگی تصویر تو نہیں بھیجے گی نا, لیکن وہ ہو سکتا ہے وہ اسٹریپ والی کوئی ٹاپ پہن لے یا گلا ڈیپ پہن لے, وہ اس طرح کی بھیجے گی. وہ آہستہ آہستہ کھلواتے ہیں, پھر او یو لک سو پریٹی, مجھے تھوڑی سی اور بھیجو, اور پھر اپنی بھیج دی, او مجھ کو تم کو دیکھ کے بہت اچھا لگا. تو اس طرح سے سیڈکشن ہے, او آئی فیلٹ سو نائس تم ایسے مجھے بھیجو, پھر بات کرنی, بچے کو اچھا فیل کرانا, یہ سارا کچھ. سو بیسک باڈی کے بارے میں پیس کرنا, آپ کے کرس بہت اچھے ہیں, اور لائک یور لائک آپ کے اپر باڈی کے بارے میں آپ کے آپ کی ایوری تھنگ کاؤنٹس ان, سلولی آپ اس کو کمفرٹیبل نارملائز کریں تاکہ اس بچے کو انکمفرٹیبل نہ فیل ہو, جیسے آپ بات کر رہے تھے نا, انکمفرٹیبل نہ فیل ہو. اور اس کے اندر سیڈکشن میں پھر وہ بھی آج ایکسپوجر بھی آ جاتا ہے, فلیشنگ بھی آ جاتی ہے, اپنے آپ کو دکھانا بھی آ جاتا ہے, میسٹربیشن بھی آ جاتی ہے, اپنی پکچرز بھیجنا. ابھی یہ جو لاہور گرامر کا, کمنگ بیک ٹو دیٹ ٹاپک اگین, اس میں یہی تھا that the teacher was sending his shirtless pictures to these underage girls, and then when you're taking them for debates you're getting them drunk, and پھر اس کے بعد دوستیاں ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, ہر چیز کو بڑا ریلیکس کر دیا, نارملائز کر دیا, اور پھر چلو جی وہی بات ٹرسٹ کے بعد پھر فالوڈ اٹ ود سیڈکشن. سب سے ڈینجرس بات ہے, مجھے یاد ہے جب ہم پاکستان میں بڑے ہو رہے تھے, گھر میں ایک فون ہوتا تھا, وہ بھی گھر کے سینٹر میں پڑا ہوتا تھا, اور اس کی بھی ایکسٹینشنز ہوتی تھی اوپر نیچے. ہاں, اور اگر اچھا دو ہو تو مسئلہ تھا, آپ فون پہ باتیں بھی نہیں کسی سے کر سکتے تھے, بیچ گھر میں ہر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے دیکھ رہا ہے آپ کو, آپ کو یہ ڈر لگا کوئی فون اٹھا لے گا. اب تو ہر بچے کے پاس سیل فون ہے, اب آپ کو نہیں پتا وہ کیا کس سے بات کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کیا رات کو بستر میں لیٹے ہوئے کس کے ساتھ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں. تبھی تو وہ کانسیپٹ آ گیا. ایکچولی جب سیکشل ابیوز کی بات کر رہے ہیں ہم, یہاں پہ پیڈوفائلز کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا میڈیا نا اٹ سیلف از اے پیڈوفائل. بیکاز اگر آپ کبھی غور کریں, اب ہماری جو فیس بک کی میں بات کر لیتی ہوں, جس کی مارکیٹ پلیس آ گئی ہے, پھر اس کے ساتھ آپ کی جو ہے ویڈیوز آ جاتی ہیں, رائٹ. اب جن چھوٹے چھوٹے بچوں کے میں دیکھا ہر روز مجھے نئی ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں. جب کوئی میری اپنی فیملی کے اندر کوئی 8 سال کا بچہ اس کا فیس بک اکاؤنٹ بن گیا ہے, کچھ 12 سال کا بچہ اس کا فیس بک اکاؤنٹ بن گیا ہے, لیکن اس میں جو ایک ٹیب انہوں نے لگا تھی ویڈیوز کا, اگر آپ اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی دیکھیں, صبح کے ٹائم اس میں ویڈیوز کون سی چلتی ہیں, لوگ سیل کر رہے ہیں, دن کے وقت اس میں ویڈیوز کون سی چلتی ہیں, کیونکہ یوٹیوبس کے چینلز ہیں یہ ہیں, اور رات کی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت سیکشول نیچر کی ہوتی ہیں. I haven't seen that. یہ میں and I started researching it a little bit, and ایک میں نے actually میں تھوڑا سا اس پہ کام بھی کرتی, تو میں کہتی کہ یار how do we know کہ بچے کو فیس بک اکاؤنٹ بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے, how do we know کہ کون سا پروڈکٹ کس بچے کو مارکیٹ کرنا ہے, کس آدمی کو مارکیٹ کرنا ہے. میرا فیس بک ہے جو ہر وقت اگر آپ دیکھو تو آپ کو اس طرح کی وہ چیزیں شوٹ آؤٹ کریں گے جو پش نوٹیفیکیشنز ہیں, اٹریکٹڈ ٹورڈز مین. ان کو کیسے پتا ہے کہ بچے کو کیا چیز ہے, ان کو کیسے پتا ہے یہ بچہ ہے,
پہلی بات تو میرا تو خیال تھا بچہ فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا ہی نہیں سکتا. نہیں ویسے ایج ہے اس ایک کے ایج اوپر لمٹ کا ہے نا, لیکن آپ لکھ دو 18. ہاں وہ لکھ کے بچہ کون سا سچ بولے گا. ہاں وہ لکھ کے بنا. جیسا یہ وہی نا جیسا جو ٹین ایج, تبھی تو ٹین ایجرز برباد ہو رہے ہیں نا سوشل میڈیا کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پہ ان کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, ایکسیسیبلٹی ایزیئر ہے, ٹھیک ہے. لیکن چھوٹے بچوں میں فیس بک ہیز انٹروڈیوسڈ فیس بک فار It's a sort of a sexual abuse too. Absolutely, تبھی You تو know who's responsible in this case? سوشل میڈیا از ہیویلی ریسپانسبل فار دیٹ, ہیویلی. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی, یہ جو ہماری شادیوں کے اوپر ڈانسز ہوتے ہیں, میں نے اتنے ڈانسز دیکھے ہیں شادیوں کے, یہاں پہ دیکھو ویڈیوز میں, اور بچیاں بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہی ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں, 9-10 سال کی بچیاں, وہ آئٹم نمبر جو ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے ڈانس کرنے کے لیے. آپ ماں باپ ہو کے نارملائز ہو گیا نا. ہاں اب ماں باپ ہو کے اپنی 10-12 سال کی بچی کو آئٹم نمبر پہ کیسے ڈانس کرنے دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ تو دعوت دے رہے ہو کسی پیڈوفائل کو, میری بچی سیکشولائزڈ ہو گئی, دیکھو اس کو. That's what you're trying to do. Why? You are parents. بچوں کے اندر یہ چیز مت اتنا, مطلب اس بچے کو آپ وہ جو مووز کر رہی ہے, those are very sexual in nature. Item numbers are supposed to be for sexual gratification. لیکن آئی تھنک ہم لوگ ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں. نہیں نہیں میں تو صرف یاد کری تھی کہ نہیں یہ تو ویسے بہت بہت, اور پھر آئی تھنک کچھ عرصہ پہلے ٹی وی پہ کچھ ایسے شوز بھی آئے تھے جس میں چھوٹے بچے ور ڈانسنگ, اور پھر پیمرا بینڈڈ کہ بھائی یہ دس از رانگ, کہ بچے چھوٹے سیڈکشن میں لے کے جا رہی ہوں کہ ہم ابھی تک یہ بات کرتے ہیں کہ پیڈوفائل کیسے سیڈکٹ کرتے ہیں انکانشیسلی. اگر ہم دیکھیں تو آپ کی بچیاں اس قسم کے لڑکے لڑکیاں اس قسم کی چیزیں کر کے. So let's move on from seduction to how it becomes a partial and full contact, right? تو آپ کا کیسے آپ سیڈیوس ہو گئے, اب سیٹسفیکشن پیڈوفائل کو کس لیول پہ جا کے ملتی ہے, ٹھیک ہے. ہر بندے کا آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے. وہی میں بات کر رہی تھی, ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ فل سیکس کی طرف ہی جائے, کہ فل باڈی سیکس کی طرف ہی جائے. ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ خالی اپنے دیسی لفظ میں ہر بندے کی ڈفرنٹ ٹھڑک ہے, ہر بندے کی ڈفرنٹ. ہاں ایگزیکٹلی. تو اب آپ ہوس ہے. ہاں بہت زیادہ میں نے دیکھا شیمنگ ہونے والی ہے. بہت سارے بندے جو ہیں مے بی وہ سیکس نہ کریں, لیکن وہ صرف وہ کہیں لڑکے کو یا لڑکی کو کہ بھائی مجھے اورل سیکس دو, رائٹ, وہ اسی پہ ان کو ختم ہو جائے. کچھ لوگوں کو صرف چھوٹے بچوں کی تھائس کو رب کر کے سیٹسفیکشن مل جاتی ہے. یا تو ہر پیڈوفائل کی یا ہر جو بھی سیکشل ابیوز ہے, ہر بندے کی تمہارے مطابق وہی بات ہے, اپنی ٹھڑک ہے اپنی. اور دوسری چیز ہم کو یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ ٹھڑک ٹائم کے ساتھ بلڈ ہوتی ہے اور چینج ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ جو 8 ٹھڑک آ جائے 2 سال بعد وہی ٹھڑک رہے گی. تو ہر بچے کے ساتھ کانٹیکٹ ان کا ڈفرینٹ ہوگا, فرسٹریشن کا لیول ڈفرینٹ ہوگا, آپ کو گھر میں کیا مل رہا ہے, گھر میں کیا نہیں مل رہا, وہ ڈفرینٹ ہوگا. سو دیر از اے لاٹ آف فیکٹرز ٹو بی کنسیڈرڈ کہ بھائی کیا ہوتا ہے, یو نو. لیکن آف کورس انت تو آپ کا فل باڈی کانٹیکٹ ہی ہے نا, اینڈنگ اپ ان سیکس. It's not sex, we cannot call it sex. And goal to, right? وہ یہ لانگ ٹرم چاہتے ہیں ریلیشنشپ یا شارٹ ٹرم ہے. ہاں لیکن یہ میں بتا دوں, جس پریڈیٹر نے اتنی محنت کی ہو نا بچے کو, اس کو لانگ ٹرم ہی چاہے گا, وہ لانگ ٹرم کے لیے بچے کو پریپیئر کرتا ہے. It's a secret relationship, it's a long term relationship. Yes, وہ نہیں کرتا. جو شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے وہ تو دھڑا دھڑ ریپ ہوتا ہے, وہ تو ٹھکا ٹھک آپ نے ریپ کیا, کسی کا ختم کر دیا. لیکن جب آپ پیڈوفائل کے لیول پہ بات کرتے ہو اور ان ساری چیزوں کی بات کرتے ہو, اور آپ نے اتنا کچھ انویسٹ اگر کیا اس کے اندر, سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی, آپ یہ سوچ لو کہ وہ آپ کے بچے کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہوگی. ہاں ایگزیکٹلی. تھینک یو فار یو نو برنگ دیٹ انڈر لائٹ. لیکن یہ اب چلو ابھی ریلیشن شپ بلڈ ہو گیا, یا میں کہتی ہوں کہ شارٹ ٹرم میں آپ کا ریپ ہو گیا, کسی چھوٹے بچے کا ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں سرفیس پہ کیوں نہیں آ جاتی؟ یہ اتنا زیادہ کنٹرول, یہ بچے کو کیسے کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ یہ انہیں بولنا نہیں ہے, کہنا نہیں ہے, ایسے کون سے ایلیمنٹس ہیں کہ وہ بچے آ کے کچھ کہہ نہیں پاتے؟ ایک ایج تو ہے ہی, بچوں کو شرم آتی ہے, لیکن لیٹس سے کہ اگر ایج نہ ہو, اگر ہم اس کو بالکل ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں تو کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں؟ سو فائزہ, ڈو یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ شیور. دی تھنگ از کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو کہ جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں, تو دے وانٹ لانگ ٹرم سسٹینیبل ریلیشن شپ, اور ریلیشن شپ از اے رانگ ورڈ, لانگ ٹرم سسٹینیبل ابیوز, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ کنٹرول کیا جاتا ہے تھرو تھریٹ. پہلی بات تو تھریٹ کیا, اور تھریٹ میں وہ اس کو بچوں کو اس طرح سے تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی, ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کہ تمہاری کوئی بات مانے گا نہیں, کوئی بلیو نہیں کرے گا تم پہ. تو سوچو تمہارے ساتھ پھر کیا ہوگی اگر تم نے میرا نام لیا, تمہارے تو ماں باپ آ کے تمہیں, اسپیشلی اگر وہ آلریڈی ریجیکٹڈ یا ریبیلیس قسم کا بچہ ہو, پہلی اپروول کے لیے وہ فائٹ کر رہا ہے. تو ہاں ایگزیکٹ. اور یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں فیملی ممبر, وہ فیملی ممبر جو کہ ہو از لوڈ, ہو از ریسپیکٹڈ بائی دا انٹائر فیملی, بائی آل دا پیپل انوالوڈ, ٹھیک ہے. تو اگر تم نے یہ بات بتائی
تمہاری بات تو کسی نے ماننی بھی نہیں ہے, اوپر سے جب تمہارے ماں باپ تمہیں پھینٹی چڑھیں گے نا, وہ پھر تم سوچ لو تمہاری کتنی بدنامی ہوگی اور تمہارے ساتھ پھر کیا ہوگا اگر تمہیں اپنے ماں باپ کو یہ بات تمہاری کہے. ماں کہتی رہی ہے نا کہ کپڑے نہ پہنو. ہاں تمہیں تو کہا ہے کہ یہ کپڑے نہ پہنو, تمہیں تو کہا تھا کہ رات کو فرینڈ کے ساتھ نہیں جانا, تمہیں تو کبھی سنی نہیں. تم نے تو سنی نہیں. تو آلریڈی ایک شیڈڈ ایریا میں وہ بچہ آلریڈی ایک سیلف کوسچننگ میں اور اس ریبل سے سیلف ڈاؤٹ میں گزر رہا ہے اور وہ ریبل سے. تو وہاں پہ انہوں نے بات کر دی کہ بھئی ایک تو آ گیا یہ کہ تمہاری بات کوئی مانے گا نہیں, نو بڈی از گوئنگ ٹو بلیو اٹ. سیکنڈ چیز جو وہ تھریٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ بات بتائی تو میں تمہیں مار دوں گا. دیر از اے تھریٹ ٹو ہز لائف, ٹھیک ہے, یا میں تمہارے پیرنٹس کو مار دوں گا. تو پیرنٹس کے لیے بچے کا بہت پیار ہوتا ہے, وہ ڈرتا ہے کہ میرے ماں باپ کو مار دے گا, ٹھیک ہے. اینڈ دس تھریٹ ورکس فار پیڈوفائلس فار اے ویری لانگ ٹائم, ٹھیک ہے. یہ زیادہ 10+ 12+ بچوں کے, کیونکہ چھوٹے بچوں کو تو تھریٹ کی سمجھ ہی نہیں ہے نا. ہاں وہ تم کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کیا نہیں, یہ تو ماں باپ کا کام ہے. یہ اب ہم بات کر رہے ہیں پروبیبلی 7 to 9 ایئرس کا ایج گروپ, جو بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہے اور سمجھ سکتا ہے اور ڈرتا بھی ہے, جس کو خوف بھی ہے, وہ پھر اس کو اس طرح سے کنٹرول اور اس طرح سے. میرا خیال ہے کہ 12+ کے بچے بھی آرام سے تھریٹ میں آ سکتا ہے. لیکن the thing is کہ وہ بھی you're right کہ آ سکتا ہے. اور بلکہ میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی جس میں ایک بچہ 9 سال کی عمر سے لے کے 18 سال کی عمر تک ریپ ہوتا رہا, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ 18 سال کا ہو گیا, اس میں کوئی ایک باڈیلی اسٹرینتھ آ گئی جب اس نے ایک دن اپنے پیڈوفائل پریڈیٹر کو پیچھے دھکا دیا. کہتا ہے اس دن کے بعد اس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. وہ ایک دفعہ میں نے اس کو دھکا دیا تھا کیونکہ اب میں گرون ہو چکا تھا, بٹ دا ڈیمیج ہیڈ آلریڈی بین ڈن, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں تھریٹ سے وہ کنٹرول کرتے ہیں. تھریٹ سے وہ کنٹرول کرتے ہیں. So what are some other ways outside threat? کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے بچے کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ شیم سے ہم شیم سے کنٹرول کرتے ہیں. What do you mean shame? ایک تو شیم, اس کو شیم کرنا, بچے کو شیم کرنا. یہ پہلی بات تو بچے کو شیم کرنا یہ کہہ کے کہ بھائی او یو وانٹیڈ دس, تم تو یہ چاہتے تھے, تمہیں تو یہ چیز پسند تھی, یو نو. دوسرا یہ کہنا او پھر شیم کرنا, اگر کسی اور کو پتہ چل گیا تو کوئی کیا کہے گا تمہارے بارے میں. اسٹگما میں آپ اسٹگما بھی ڈال دو اس میں, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی اب تم وہی نا فیملی کی شیم, فیملی شرمندہ ہو جائے گی, اس میں اسٹگما آ گیا, تمہارے ساتھ کیا ہوگا, تمہارے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا اگر لڑکی ہے, اس کو پتہ چل گیا تو مطلب دیر از اے لاٹ آف بندے. تم نے دیکھا چھوٹے جو لڑکے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا کبھی کچھ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس کتنا کم ڈیٹا ہے. جو بچے ہیں ایک تو ہم پہلے اس میں وہ جو جنڈر میں آ جاتا ہے کہ ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے, ایک آدمی تھا یہ کیسے ہو گیا, میں بندہ تھا, میں مرد تھا یا کیا, وہ تو بالکل بات ہی نہیں کر پاتے ہیں. بالکل, وہ تو بالکل اسٹفرڈ ہو کے رہ جاتے ہیں. بالکل شیمنگ آپ کو اتنا زیادہ کر دیتی ہے. پھر اوپر سے شیم وہ ایک اور طریقے سے بھی کرتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں تمہاری تو باڈی اب گندی ہو گئی ہے. دے ایون سے دیٹ کہ یور باڈی از ڈرٹی, یو آر اے ڈرٹی گائے, تمہیں تو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اگر تم نے یہ بات کسی کو بتا دی تو. تمہارے اپنے ماں باپ تمہیں ریجیکٹ کر دیں گے. ہاں وہ بیکاز یو آر ڈرٹی. یہ سارا شیم میں آتا. اور یہ کہنا کہ بھائی تم نے مجھے سیڈیوس کیا, تم نے کیا, تم نے مجھے سیڈیوس کیا, تم نے ایسے کیا, بچے پہ ڈال دیا. میں نے تو اس لیے ایسے امپاور آپ نے اس طرح سوچ کرتے کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ تم بھی ایسے چاہتے تھے. ہاں یو وانٹڈ اٹ, وہ تمہاری غلطی ہے, تمہارے ساتھ اس لیے ایسے ہوا. ہاں. اور ایک اور بات جو کہ ہم لوگوں نے پہلے اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ یو نو تم کپڑے ایسے پہنتی ہو نا, میرا کیا قصور ہے, تم ہوئی اتنی خوبصورت نہ کرتی ہے. تو اور آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ ون تھنگ جو مجھے بھی یاد آئی کہ اس کے علاوہ شیم کے علاوہ ایک اور یہ بھی چیز آ سکتی ہے, احسان فراموشی. تم میرے ساتھ بدتمیزی کرو گے, میں تھا جس نے تمہیں سہارا دیا تھا, میں تھا جس نے تو تمہاری ماں نے چپیڑ مارا تھا تو تمہیں آ کے سہارا دیا تھا, اور اب تم میرے ساتھ اس طرح کیا جیسے اسٹیپ فادرز کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہاں تو جو آپ کو بیٹی کو اور جو اس کی ماں کو ہے سہارا دے رہے ہیں, سہارا دے رہے ہیں. I am the one who is taking care of you and you're the one who's these are. ہاں تو یہ اتنی ساری چیزیں فیکٹرز میں پلے کرتی کہ وہ پھر اسی ویکنس کو جس کے تھرو انہوں نے بچے کو ٹریپ کیا ہوتا ہے, they use the same tactic against that child. میں تمہارے اس ایک پوائنٹ واپس جانا چاہتی ہوں, تمہارے کنٹرول والے پوائنٹ کے اوپر جس میں کنٹرول کرتے ہیں. تمہیں تھریٹ کا تم نے یوز کیا ہے, اس میں یہ چیز کہوں گی تھریٹ اور فیئر, اس میں یہ چیز کہوں گی کہ ریلیشن شپ ڈائنامک کیا ہے اس بچے کے ساتھ, اس بندے کا, وہ بہت بڑا فیکٹر پلے کرتا ہے اس کے اندر. اگر وہ جیسے تم نے اسٹیپ فادر کی بات کی, اسٹیپ فادر کو چھوڑو, یا تو ایون اپنے باپ کے بھی اسی طرح کے کیسز ہیں کہ اپنا باپ نے آپ کو کیا ہے, اور اگر آپ کا اپنا باپ ہو تو آپ کس کے پاس جاؤ گے, آپ کسی کے پاس کون رہ گیا, کوئی آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا. بات صحیح ہے کہ اس کو تو تھریٹ اور اس کو تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, بیکاز یو آر آلریڈی افریڈ, آلریڈی کنٹرول کے اندر ہے. تو اس کو مطلب انہیرٹ کر لیا. جس بندے نے یہ ابیوز کیا ہے اس کا کیا آپ کے بچے کے ساتھ پاور ڈائنامک ہے, ریلیشن شپ ڈائنامک ہے, یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کس قسم کا تھریٹ ہوگا, کس قسم کی پاور. اچھا, تو یہ جو کنٹرول کا اسپیکٹ ہے, جو ابھی آپ نے تھریٹ کی بات کی اور احسان فراموشی کی بات کی, اس طریقے سے آپ کنٹرول جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں بچے کے اوپر. شیم کی بات کی, میں ایڈکشن کی بات کر رہی تھی کہ کچھ جو
میں نے ایک مووی دیکھی تھی, انگلش مووی تھی, تو اس میں دکھاتے ہیں وہ بچی جو 9-10 سال کی ہوتی ہے, وہ ابیوز ہو رہی ہوتی ہے, ایکسکیوز می. تو جب اس کو ایک این جی او فائنڈ آؤٹ کرتی ہے, جب وہ شیلٹر سے میں رہ رہی ہوتی ہے 13-14 سال کی, تو یہ بتاتی ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا, کیونکہ میں روز رات کو اسالٹ ہوتی تھی اس کے اسٹیپ فادر سے, کہ اب اس کو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, میں اتنی ایڈکٹیڈ ہو گئی تھی سیکس سے, میں خود جاتی تھی. اور ٹل دس ڈے جو ایڈکشن ہے نا, This is so troublesome. اٹ از, لیکن یہ آپ کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے نا. اب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, اب آپ خود آ رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی اس ایڈکشن سے نکلنے کے لیے, کیونکہ بہت ساری بچیاں پھر پروسٹیٹیوٹس بن جاتی ہیں, ان کے لیے یہ چیز نہ ہو. اور اگر یہ لڑکے ہیں, ایزی منی, اٹس ایزی منی. ہاں, اور اگر یہ لڑکے ہیں اور یہ ایڈکٹیڈ ہیں, تو پھر کل کو یہ بھی پھر سیکشل اسالٹرز, سیکس افینڈرز آگے جا کے یہ بھی بنیں گے. جو ہماری لیڈیز جو ہیں, ہماری جو خیبر پختونخوا میں یہ جو, اور یا پھر افغانستان میں یہ جو کیا کہتے ہیں, یہ جو پروسٹیٹیوشن کے یہ جو بنے ہوئے ہیں, اس میں آدمی ہی تو ہیں. They're okay. It's easy money to them. ایزی منی. یہ چھوٹے جو بچے ہی ہوتے ہیں نا, اب ان کے لیے عادت بن گئی ہے, اب ان کے پارٹنرز بن گئے ہیں. صحیح بات ہے. اس کے ایڈکشن کے اندر میں ایک چیز اور بھی ڈالوں گی. تم نے بات صحیح کہی ہے کہ آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں سیکس کے, یو وانٹ اٹ, مگر ایک اور پہلو سے ایک اور یہ ہے کہ جو بچہ جو ہے نا, بچے کی سائیکی چینج ہو جاتی ہے. جو بچہ پہلے ڈر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے ریلیشن شپ کر رہا ہوتا ہے, بچے کے لیے ایک ریلیشن شپ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, دس از ناٹ رائٹ ہماری نظروں میں, لیکن بچے کے لیے ریلیشن شپ ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میں یہ میرا سے یہ بندہ خوش ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز بچے کو زیادہ ہوتی ہے, میں نے اس کو خوش کرنا ہے بندے کو. تو جب اگر بندہ اس کے ساتھ سیکس کرنا چھوڑ دے, تو بچہ پھر سائیکولوجیکلی ریجیکٹڈ فیل کرتا ہے, اور پھر وہ پرسو کرتا ہے اس کو. وہ کہتا ہے تم نے کیوں میرے ساتھ نہیں کیا, کیا ہو گیا, وائی ڈڈ یو ناٹ ڈو اٹ ود می اینی مور. بچہ ریجیکشن فیل کرتا ہے. تو بچے کی, آپ یہ دیکھو اپنے بچے کی سائیکی ہی چینج کا تو باپ نے بالکل بیڑا غرق کر دیا ہے. سو ایڈکشن کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ بچہ ایک تو جسمانی طور پہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے, دوسرے مینٹلی طور پہ بچہ جو ہے نا وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے, مفلوج ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ سلیو بن جاتا ہے, ہینڈی کیپڈ کمپلیٹلی. سو یہ بھی اس میں پہلو آ جاتا ہے. یار یہ تو بڑا اچھا اسٹرکچر ہو گیا. یار I really, you know, so when we talk about the trust, when we talk about this flashing, when we talk about partial contact, when we talk about full contact, I feel like کہ میں جس لڑکی سے بات کروں, جس عورت سے بات کروں, اس کے پاس ڈھیروں کہانی ہے, چاہے وہ مولوی صاحب, ایبسلیوٹلی, چاہے وہ آپ کے کوئی سیکنڈ چاچا ماما ہو, ٹھیک ہے, یا کوئی آپ کا کوئی بھی بندہ, آپ کا چوکیدار ہے, آپ کا میڈ ہے, کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی ہے. اور اب آج کل کے زمانے میں تو بلکہ لیٹس گوئنگ اف یو ٹیک اٹ ون اسٹیپ فردر, ہم ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ سیکس افینڈر ہمیشہ ایک آدمی ہوتا ہے, لیکن یہ سچ نہیں ہے. سیکس افینڈر ایک عورت بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. بہت سی آپ کے گھروں میں میڈز ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو بھی اسالٹ کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو بھی اسالٹ کرتی ہیں. تو اب یہ ایک جینڈر اسپیسیفک کیس بھی نہیں رہا, یعنی کہ اس کا آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ انڈائریکٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا. کیا مطلب, آئی کین بی اے میڈ, میں ایک عورت ہوں, آئی کین بی اے میڈ, لیکن اگر مجھے کہیں پہ کمپنسیشن مل رہی ہے, کوئی ایڈوانٹیج مل رہا ہے, تو میں آفر کر سکتی ہوں نا. سیکشل ابیوز, رائٹ, آئی ایم دا میڈین. I'm the median. تو وہ میری one of my friends, if you allow me to narrate a story over here, my friend, she rescued a child right outside one of the schools, one of the big schools in Lahore. I think it was grammar perhaps. وہ بچی گاڑی میں تھی, اور اس نے اپنے بچے کو, جب میری فرینڈ نے جب اپنے بچے کو اسکول ڈراپ کیا, اس نے نوٹس کیا کہ دور ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے. Why is a car parked outside the school premises? وہاں بچہ assault ہو رہا تھا by a driver with the maid waiting outside the car. Oh goodness. تو you know like these are red flags. آپ کے بچہ کہیں پہ بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہے. میڈ گاڑی سے باہر ہے, ڈرائیور بچہ گاڑی کے اندر ہے, بچہ گارڈ بنی ہوئی ہے, تو گارڈ بنی ہوئی ہے نا. تو اس نے پوچھا تو ایتھے کیوں کھلوتی ہیں, تو پھر وہ کیونکہ جب کارپول کا ٹائم چلا گیا, یہاں پہ کوئی گاڑی کھڑی نہیں ہونی چاہیے, why is the car over here. تو she تو پھر پولیس اتھارٹیز کو بلایا, she tried to rescue the child. اور یار یہ پچھلے جیسے تم نے کہا تھا نا میڈ اور ڈرائیور ملے ہوتے ہیں, اس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, میڈ اور ڈرائیور آپس میں سیکس کر رہے ہیں بچے کے سامنے, دیٹ از آلسو سیکشل ابیوز. آپ بیکاز آپ ان کو دکھا رہے ہیں, ڈسپلے ہو گیا نا, ڈسپلے ہو گیا نا. آپ نے بچے کو وہ چیز دکھا دی جو بچے کو دیکھنی نہیں چاہیے, بچے کو نہیں دیکھنی چاہیے تھی. مولویوں کے کتنے قصے ہوتے ہیں.
یار سب سے بڑی بات ہے میں آج تک کی زندگی میں سوچتی ہوں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے بچے بیٹا اور بیٹی یا بچہ جو میل اور فیمیل اس میں ڈسٹنگوش نہیں کرتے. نہیں میں یہ بتا رہی ہوں کہ مولوی جب ہمارے ماں باپ مولوی رکھتے ہیں پڑھانے کے لیے, 3 بچے ہیں تو تینوں بچوں کے لیے مولوی رکھ دیا, وہ تینوں بچوں کو اکٹھا پڑھا رہا ہے. آپ کی بیٹی کو جو پیریڈ ہوئے ہیں وہ نہیں آ رہی, مولوی کو پتا ہے آپ کی بیٹی کو پیریڈ ہوئے ہیں وہ نہیں آ رہی, آپ اپنی بچی کے لیے عورت کیوں نہیں رکھ رہے پڑھانے کے لیے؟ وہ تو خیر ایک ایشو بھی ہے نا, کہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جو آپ کی عورتیں زیادہ تر ہیں وہ اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہوتی ہیں. جب ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں پڑھانے کا تلفظ, اور جو وہ ہے وہ زیادہ تر ہماری مولویوں کی جو ٹریننگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہ عورتوں کی اس طرح سے نہیں ہوتی. And plus this particular industry is dominated by guys. It's a male dominated industry of teaching religion, you know. لیکن that is one way ہم اپنی بچیوں کو abuse کروا رہے ہیں, ہم کروا رہے ہیں. ہمارا بچہ لیکن وہ بچہ بھی تو ایکسپوز, لڑکا بھی پیریڈز ہے, چلو وہ تو آؤٹر ہوگی, اس کو پتا ہے, لیکن what about the child, what about the boy? میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تو بہت انکمفرٹیبل فیل کرتی تھی جب مجھے پیریڈز ہوتے تھے کہ میں اپنے مولوی کو کہوں میں نے نہیں پڑھنا 3-4 دن کے لیے, مجھ کو شرم آتی تھی کہتے. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے اندر پیریڈز از اے ویری اوپن تھنگ, اٹس اے نارمل باڈیلی فنکشن. بچیاں باپا کے ساتھ گروسری کرنے گئی ہوتی ہیں, وہ پیڈز اٹھا لیں گی, ٹیمپونز اٹھا لیں گی. پاکستان میں it's a very shameful topic, it's a taboo topic, it's a taboo topic, اور we feel shame around it, you know. ہمیں وہ نہیں کیا جاتا کہ پیریڈز ہوئے تو بڑی اچھی چیز ہے, نہیں, it's shameful. This could be our next. چھپانا چاہیے اس کو. This should be our next topic of discussion also, you know, definitely. کہ tabus کیا ہے. نہیں, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو مولوی کا ہم جو بات کر رہے ہیں, آپ جب دیکھ رہے ہیں, آپ بچے کو کمرے میں بھیج دیتے ہیں, دروازہ بند کر دیتے ہیں. اوپن اسپیس میں لوگ بچے کو نہیں بٹھاتے ہیں کہ بھائی اس کو چلو کانسنٹریٹ کر سکے گا, شور نہیں آئے گا, بٹ یو ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ. ونس دا ڈورز آر شٹ, یو ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ. میں 12 سال کی تھی, ٹیچر رکھ کے دیا مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی کا لڑکا جو انجینئرنگ کر رہا تھا میتھ پڑھانے کے لیے, 12 سال کی کو. وہ مطلب ہے کہ ایسی عجیب عجیب چیزیں بولنا شروع ہو جاتا تھا, لکھنا شروع ہو جاتا تھا. made me very uncomfortable, you know. and writing میں لکھنا شروع کر دیا, یا وہ لکھ دے گا میری کاپی پہ لکھ دے گا, یا وہ بول دے گا, تو مطلب ایسی ایسی چیزیں بول دیتا تھا جو مجھے پتا بھی نہیں تھی. بڑی عام سی بات ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, تو خیر بڑی بڑی عورتوں کے ساتھ بھی رہتا ہے. آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, ہاں, the guys will pass by and touch your body part. Yes. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو بریسٹ پہ, بوز پہ کوئی ٹچ کر دیتا ہے, یا آپ کو پیچھے سے کوئی ٹچ کر دیتا ہے. اور یہ ہم بات کریں while you were growing up, آپ کہیں لبرٹی مارکیٹ چلے جائیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو آسانی سے ٹچ کر کے نکل جائے گا. پڑھے کہ یہ تو جب ہم گرو اپ کر رہے تھے ہم نے یہ وٹنس کیا, کیونکہ ہم اپنے I'll tell you, I remember میرے ہم لوگ ایسے پنڈی کا جو ٹرپ ہوتا تھا, وہ پاکستان میں کون سی وہ بسز ہوتی تھی بڑی والی, وہ دیوو, ہاں, تو اس میں ہم لوگ کسی شادی میں جا رہے ہیں, ہم 2 پھوپھیاں, میری امی اور ہم بچے وغیرہ تھے. تو وہاں پہ ایک آدمی تھا, بوڑھا بابا سا, ٹھیک ہے. میں اپنی امی کو اتنی کوئی مگن ہے باتوں کرنے میں پھوپھی کے ساتھ, میں آپ کے ساتھ بیٹھنا, میں نے آپ کو کہا, بٹ شی از ناٹ گیٹنگ. میں اس وقت بہت چھوٹی تھی, میں نہیں کہہ پا رہی تھی کہ مجھے نہیں اکیلے بیٹھنا, because the guy kept on coming and kept on like coming towards me and then trying to rub my body parts. And ایک پوائنٹ پہ آ کے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھا کے اپنے پاس گود پہ بٹھا لیا کہ he doesn't touch me. What he start doing? He start playing with my baby brother. You know, so he's trying to hold him. He's not holding me. He's touching me. You know. So my point here is کہ ہم سب اس جنریشن کی عورتوں کو پتا ہے کہ ہم کس لیول کے, چاہے وہ کوئی گاڑی گزری ہے, چاہے وہ آپ کا چوکی دار ہے, چاہے آپ کا وہ میڈ ہے, چاہے آپ کے پڑوسی کا کوئی بھائی جان ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کی کوئی کاملی میڈ ہے, یا آپ کی وہ مولوی مولانا عورت ہے جو آپ سوڈیم بھی مارتی ہیں, پھر رات کو آپ کو مارتی بھی غلط غلط جگہوں پر ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ابھی بھی ہم اس کو اگنور کریں. یار میرے بچپن کی بات, آئی ڈونٹ نو ہاؤ اولڈ آئی واز, ماما مجھے بتا رہی تھی کہ میرے پاپا کا کوئی بیسٹ فرینڈ آیا ہوا تھا کہیں سے, اور وہ مطلب 2nd بیڈ روم میں وہ سو رہا تھا. تو I don't remember anything, but ماما کہتی, میں سے چھوٹی سی ہوں گی, ماما کہتی ہیں کہ وہ نا رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو دیکھا تو کمرے, وہ مطلب ہے, کہتی میں نے ایسی نظر ماری کہ بچے سو رہے ہیں, میں اور میرا بھائی اکٹھے سو رہے ہوتے تھے اس وقت, کہ دونوں بچے ٹھیک سو رہے ہیں. ماما کہتی میں نے نظر ماری تو وہ بیٹھا ہوا ہے تمہاری پیروں کے پاس, اور وہ نا تمہاری شلوار اتارنے کی کوشش کر رہا ہے. ماما میری کہتی میں نے تو وہیں پہ چیخیں ماری زور سے, تو پاپا اٹھ کے آیا تو انہوں نے اس کو مار مور کے پتہ گھر سے نکال دیا. بٹ مائی پوائنٹ از دس کہ ہم دیکھو اس چیز میں بھی ہمیں نہیں پتا, آپ وہ بندہ گھر میں سو رہا ہے, مہمان آیا ہوا آپ کا,
اور آپ کے اپنے بچے گھر میں سو رہے ہیں اور آپ you can't even imagine somebody would do that. It's so disgusting. And I remember, اگر میں اپنا personal ایک واقعہ شیئر کروں تو I've been a victim of that when I was a little kid, like only 7 or 8 years old. جب ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو the Maulvi was touching me inappropriately. Yeah, on my touching my thighs. Why is he, and I just don't know what to do. مجھے پتا ہے کہ یہ غلط ہے. I knew at that age I knew کہ bad touch ہے. At this point میں یہ کہوں گی ابھی ہم اپنے پرسنل ایکسپیرینسز جو شیئر کر رہے ہیں, I know بہت زیادہ ٹریشنگ ہونے والی ہے کہ یہ کوئی باتیں کرنے والی ہیں, یہ کوئی باتیں آپ ایسے کریں گے, لیکن اس کی کوئی ریزن ہے. جہاں آپ ان ایکٹس کو نارملائز کر دیتے ہو, یہ ٹیبوز بنا کے, ان باتوں کو بھی نارملائز کرو, کیونکہ جتنا یہ چھوٹی بچیاں کہیں گی باتیں, کر سکیں گی باتیں, ہم باتیں کر سکیں گے, اتنا ہی یہ چیزیں ہم پش بیک کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ابھی بھی چادر کے اوپر چادر کے اوپر چادر دیتے گئے تو یو ڈونٹ نو کہ اٹ کوڈ بی یور ڈاٹر, اٹ کوڈ بی یور سن, اٹ کوڈ بی دیٹ اسمال چائلڈ. وہ کیا تھا, وہ 2 سال پہلے وہ جو بچی کا مرڈر ہوا تھا ریپ کے بعد, It was Zainab. ہاں exactly, that was horrific. ہاں, تو کتنے بچے اس طرح سے جو وکٹمس بن جاتے ہیں, جو مطلب وہی نا جانوروں کے بھی لیولز ہیں, کون سا کس لیول تک جانا چاہتا ہے. اینی لاسٹ منٹ تھاٹس ہم لوگ ضرور نیکسٹ ایپیسوڈ کریں گے. ابھی ہمیں صرف کرنٹ کنڈیشنس کی بات کی ہے, کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیسے وہ بچے کی طرف آتے ہیں, کون کون سے ایسپیکٹس ہیں کہ بچے ان کی طرف چلے جاتے ہیں. ابھی ہمیں صرف ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ ہم اس کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک ایک ہم اوائڈنس کی بات کر رہے تھے, اور ہاؤ اگر کسی بچے کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ ایک وکٹم بن جاتا ہے, تو اب اس بچے کو سپورٹ کیسے کرنا ہے ایز اے سوسائٹی, ایز پیرنٹس, ایز, تو یہ اب ہمارے نیکسٹ ٹاپک ہوں گے. اینی لاسٹ منٹ تھاٹس گائز؟ Just that, even though as parents you feel آپ اپنے بچے کو بہت پیار کرتے ہیں, آپ اپنے بچے کے لیے بیسٹ چاہتے ہیں, بیسٹ ایجوکیشن چاہتے ہیں, سب کچھ, لیکن you have to act as a hawk. آپ کو ایک چیل کی نظر رکھنی ہے اپنے بچے کے اوپر, توجہ دینی ہے, دیکھیں آپ کا بچہ کن کن چیزوں سے ریئیکٹ کرتا ہے. Those can be very tiny. جو بچے ریئیکٹ کر سکتے ہیں, ان بچوں کا جو ریئیکٹ نہیں کر سکتے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ہاں ایبسلیوٹلی. تو یہ آپ کو پھر اس کو بہت مائنیوٹ اور انڈر دا میگنیفائنگ گلاس رکھ کے آپ کو اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. That's all I have to say. فائزہ کی اس سے مجھے یاد آ گیا, میرے دادا کہتے ہوتے تھے بچوں کو کھلاؤ سونے کا نوالا, دیکھو شیر کی نظر سے. اپنے بچے کو, اچھا وہ تو کسی اور ایسپیکٹ میں بولتے تھے, لیکن میں صرف یہ کہوں گی ٹو پگی بیک آن فائزاز تھنگ کہ اپنے بچوں کو دیکھو, غور سے دیکھو. اگر ان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے, کوئی ان کی پریفرنسز چینج ہوئی ہیں, کوئی بھی ان کے اندر میجر چینج آیا ہے, وہ اتنا آؤٹ گوئنگ بچہ تھا, وہ ریکلوسیو ہو گیا ہے, کچھ بھی اس کے اندر چینج آیا ہے, نوٹس دیٹ. ہر چیز اپنے بچے کے بارے میں نوٹس کرو, بیکاز یو نو واٹ, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنا. وہ بچہ اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتا. دیٹ از وائی وی آر ہیئر. So inshallah we'll go dig deeper into those things. کوئی بات نہیں, آپ نے ٹریش کرنا ہے آپ ٹریش کرو, لیکن I would like کہ آپ لوگ اپنی اسٹوریز جو ہے شیئر کرو. اگر کوئی چیز ہم لوگ غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں یا ہمیں نہیں کہنی چاہیے, کچھ اگر فاؤل لینگویج بھی استعمال ہو گیا تو I'm very sorry, بہت ایموشنل ہو گئے تھے. So please pardon us, معاف کیجیے گا. Until next time, اللہ حافظ. اللہ حافظ.